ذرا ایک لمحے کے لیے فرض کریں کہ کسی انسان نے ایک نئی گاڑی خریدی ہے، ایک ایسی گاڑی جس کا وہ پچھلے 5 سالوں سے خواب دیکھ رہا تھا۔ ہاں بالکل، ہر کسی کا ایک ڈریم ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی تو پہلے 2 ہفتے تو وہ بالکل 7ویں آسمان پر ہوتا ہے، ہر چیز پرفیکٹ لگتی ہے اس کو۔ صحیح۔ لیکن پھر ایک دن وہ اسی چمکتی ہوئی گاڑی میں بیٹھا کسی ٹریفک میں بری طرح پھنسا ہوتا ہے، باس کی ڈانٹ کا سوچ کر سٹریس میں ہوتا ہے، اور وہ گاڑی جس نے اسے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دی تھی، اچانک اسے لوہے کا ایک بے جان ڈبہ لگنے لگتی ہے۔ واؤ، یہ بہت ڈیپ مثال ہے۔ رائٹ، تو سوال یہ ہے کہ انسانوں کے ساتھ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ہم ہمیشہ پیسوں، رشتوں یا پروفیشنل کامیابیوں میں خوشی ڈھونڈتے ہیں، لیکن اس خوشی کی ایک اتنی چھوٹی ایکسپائری ڈیٹ کیوں ہوتی ہے؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ اور سب سے اہم سوال، ہم ان ناموں، ان پیشوں اور چہروں کے پیچھے اصل میں ہیں کون جو ہم روزانہ دنیا کو دکھاتے ہیں؟ کیا ہو اگر وہ سب کچھ جو ہم اپنی لمیٹیشنز کے بارے میں جانتے ہیں وہ مکمل طور پر غلط ہو؟ یہ سوالات بظاہر بہت عام سے لگتے ہیں، لیکن جب ہم ان کی گہرائی میں اترتے ہیں تو پوری انسانی نفسیات کی بنیاد ہل جاتی ہے۔ بالکل ہل جاتی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی ایک ایسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں جس کا کوئی مستقل وجود ہی نہیں، اور اس دوران ہم وہ بھول جاتے ہیں جو ہم اصل میں ہیں۔ اور اسی الجھن کو سلجھانے کے لیے ہم آج یہاں موجود ہیں۔ مائنڈ ورس میں خوش آمدید۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم انسان کے دماغ، جذبات اور کائنات کے رازوں کو ایک صاف، سادہ اور دلچسپ انداز میں سمجھتے ہیں۔ یہاں ہر بات علم بھی ہے، حیرت بھی، اور سوچنے کا ایک نیا راستہ بھی۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیسے محسوس کرتے ہیں اور دنیا دراصل کس اصول پر چلتی ہے، تو آپ بالکل صحیح جگہ پر آئے ہیں۔ ہمارے ذہنی سفر میں شامل ہوں اور ہر دن خود کو ایک نئی نظر سے دیکھنا سیکھیں۔ لہٰذا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ محض ایک روایتی سیلف ہیلپ گفتگو نہیں ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ آج ہم انسانی شعور کی اس حتمی سچائی کو ڈسکس کریں گے جس تک پہنچنے میں لوگوں کی پوری زندگیاں گزر جاتی ہیں۔ بالکل۔ آج ہم جس کتاب کے کانسیپٹس کو ان پیک کرنے جا رہے ہیں وہ رونڈا برن کی مشہور کتاب دی گریٹسٹ سیکرٹ ہے۔ او کمال کی کتاب ہے یہ۔ اچھا، ہم سب جانتے ہیں کہ ان کی جو پچھلی کتاب تھی دی سیکرٹ، اس نے تو پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس نے دنیا کو لا آف اٹریکشن، مینیفیسٹیشن اور شکر گزاری جیسے کانسیپٹس دیے تھے۔ ہاں، اس نے لوگوں کا سوچنے کا انداز بدلا تھا۔ لیکن یہ جو نئی کتاب ہے نا، یہ اس سے کہیں آگے کی بات کرتی ہے۔ یہ کتاب انسانی وجود کی حتمی حقیقت، ہمارے کانشسنس اور روزمرہ کی تکلیف سے ہمیشہ کے لیے مکمل آزادی کے بارے میں ایک بہت بڑی چھلانگ ہے۔ ایک میسو لیپ ہے، ایگزیکٹلی۔ اور کیونکہ یہ ٹاپک بہت گہرا ہے، ہم اسے مختلف حصوں میں ڈسکس کریں گے۔ یہ ہماری اس سیریز کا پارٹ 1 ہے۔ اچھا، اور اس پہلے حصے میں ہم کتاب کے ابتدائی 4 ابواب پر تفصیل سے بات کریں گے۔ رائٹ، چیپٹر 1 دی بگننگ۔ ہاں، ہم دیکھیں گے کہ مصنفہ کا اپنا سفر کیا تھا اس چیپٹر 1 دی بگننگ میں۔ پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ سچائی کس طرح چیپٹر 2 ہڈن ان پلین سائٹ کے مصداق ہمارے بالکل سامنے موجود ہے، جسے ہم اکثر اگنور کر دیتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد وہ لمحہ آئے گا جب چیپٹر 3 دی گریٹسٹ سیکرٹ ریویلڈ میں اصل راز کھلے گا۔ آئی کانٹ ویٹ فار دیٹ پارٹ۔ اور آخر میں ہم چیپٹر 4 دی ریویل کنٹینیوڈ کی روشنی میں اسے عملی طور پر سمجھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ چیپٹر 1 دی بگننگ کی اگر ہم بات کریں تو 2006 میں جب دی سیکرٹ واقعی ہٹ ہوئی تھی تو رونڈا برن کے پاس وہ سب کچھ آ گیا تھا جو کوئی بھی انسان خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ یعنی بے تحاشا دولت، شہرت، رسوخ۔ ہاں، اور ایک شاندار لائف سٹائل۔ لیکن حیرانت کی بات یہ ہے کہ اس سب کے باوجود ان کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی تڑپ تھی جس نے انہیں اگلے 10 سال تک مزید ریسرچ کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ واقعی ایک بڑا پوائنٹ ہے۔ اب میرا یہاں پر ایک سوال ہے آپ سے۔ اگر کسی کے پاس اتنی کامیابی آ جائے، اتنے پیسے اور اتنی شہرت آ جائے، تو وہ پھر بھی اندر سے انسیٹسفائیڈ کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ ہماری نفسیاتی ساخت میں کوئی خرابی ہے؟
نہیں یہ کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے دماغ کا ایک بالکل قدرتی میکانزم ہے۔ اچھا۔ ہاں، سائنس اسے ہیڈونک ٹریڈ مل کا نام دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمیں کوئی نئی چیز ملتی ہے، چاہے وہ پروموشن ہو، نئی گاڑی ہو جس کی آپ نے مثال دی، یا بہت سارا پیسہ، رائٹ۔ تو ہمارے دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے اور خوشی کا گراف اوپر چلا جاتا ہے، لیکن بہت جلد دماغ اس نئے لیول کا عادی ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ نیا نارمل بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور ہم واپس اسی پرانی نارمل سٹیٹ میں آ جاتے ہیں۔ مصنفہ کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا۔ تو ان کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ مادی چیزیں اندر کے خلا کو نہیں بھر سکتی۔ بالکل، انہیں شدت سے یہ احساس ہوا، اس لیے انہوں نے 10 سال تک دنیا کی قدیم اور جدید تعلیمات کا مطالعہ شروع کیا۔ 10 سال، that's a long time۔ انہوں نے اسپیسیفکلی کیا پڑھا اس دوران؟ انہوں نے روز کراس آرڈر کے فلسفوں کو کھنگالا، اس کے علاوہ بدھ مت یعنی بدھزم کی جو گہری سائیکالوجی ہے اس کو سمجھا۔ بدھزم تو ویسے بھی مائنڈ اور سفرنگ پہ بہت بات کرتا ہے۔ صحیح کہا، اور اس کے ساتھ ساتھ جے کرشن مورتی اور رامانا مہارشی جیسے مفکرین کی تعلیمات پر بہت گہری ریسرچ کی۔ اور اس ساری طویل ریسرچ کے بعد اور مختلف ٹیچرز سے ملنے کے بعد اسپیسیفکلی ایک انٹرویو کا ذکر ہے کتاب میں۔ ہاں، ڈیوڈ بنگھم کے ساتھ جو ان کا انٹرویو تھا۔ ایگزیکٹلی۔ اس انٹرویو کے بعد انہیں جو فائنل ریئلائزیشن ہوئی وہ بڑی دلچسپ ہے۔ انہیں یہ پتہ چلا کہ جس سچائی کو وہ 10 سال سے پوری دنیا میں در ڈھونڈ رہی تھیں، وہ تو ہمیشہ سے ان کے بالکل سامنے موجود تھی۔ اور سچ کہوں تو یہ انسان کی سب سے بڑی ٹریجڈی ہے۔ ہم سکون اور سچائی کو ہمیشہ کسی باہر کی چیز میں ڈھونڈتے رہتے ہیں، یا کسی اونچے پہاڑ کی چوٹی پر۔ ہاں، یا کسی پرفیکٹ رشتے میں، یا کسی بینک بیلنس میں۔ یہ تو مطلب بالکل ایسی بات ہو گئی نا، جیسے ہم اکثر گھروں میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص پورے گھر میں بدحواسی سے اپنا اسمارٹ فون ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اور پورا کمرہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اسی فون کی فلیش لائٹ آن کر کے صوفے کے نیچے اسے تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بہت ہی کمال کی مثال دی ہے آپ نے۔ مطلب جس چیز سے وہ روشنی ڈال رہا ہے وہی تو اس کی منزل تھی۔ وہ چشمہ جو سر پر رکھا ہے ہم اسے پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ یہ واقعی ایک زبردست اور ماڈرن مثال ہے۔ یہ فون کی فلیش لائٹ والے بات بالکل پرفیکٹلی اس کانسیپٹ کو بیان کرتی ہے جسے کتاب میں چیپٹر 2 ہڈن ان پلین سائٹ کہا گیا ہے۔ راز بالکل سامنے ہمارے ناک کے نیچے۔ ہاں، لیکن اب قدرتی طور پر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اگر یہ سب سے بڑا راز واقعی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر انسان اسے دیکھ کیوں نہیں پاتا؟ ہاں، آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ڈسٹریکشن ہے۔ ڈسٹریکشن، یعنی توجہ کا بھٹک جانا۔ بالکل، ہم لوگ روزمرہ کے مسائل، بلز کی ادائیگی، سوشل میڈیا کی سکرینز اور اپنے ہی بنائے ہوئے ذہنی طوفانوں میں اتنے گم ہو چکے ہیں کہ ہماری پوری توجہ اصل حقیقت سے ہٹ چکی ہے۔ ہم بس اسکرین میں گھسے ہوئے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ہم اس فلم میں اتنے مگن ہو گئے ہیں کہ بھول گئے ہیں کہ ہم صرف ایک اسکرین کو دیکھ رہے ہیں، ہم وہ فلم نہیں ہے۔ رائٹ۔ اور کتاب کے مطابق اس ڈسٹریکشن کی سب سے بڑی اور بنیادی ہماری مس انڈرسٹوڈ آئیڈینٹی، یعنی غلط سمجھی گئی شناخت ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، بہت گہرا۔ مجھے لگتا ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں سے ساری ڈسکشن ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم نے خود کو اپنا نام، اپنا پروفیشن، اپنی نسل اور اپنی ماضی کی کہانیوں کا مجموعہ سمجھ لیا ہے۔ اور یہی غلط شناخت ہماری تمام نفسیاتی تکلیف یا سائیکولوجیکل سفرنگ کی اصل جڑ ہے۔ صحیح، لیکن کیسے؟ اگر میں خود کو اپنا نام سمجھتا ہوں تو اس میں سفرنگ کیسے آ گئی؟ اچھا، دیکھیں، کیونکہ جب ہم اپنی پہچان کسی ایسی چیز سے جوڑتے ہیں جو عارضی ہے اور بدل سکتی ہے تو ہم ہمیشہ ایک خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ اچھا، خوف کس چیز کا؟ سوچیں، اگر ایک انسان کی آئیڈینٹی صرف اس کی دولت ہے تو اسے ہر وقت غریب ہونے کا ڈر کھٹائے رکھے گا۔ بالکل، مارکیٹ کریش ہوئی تو اس کی آئیڈینٹی کریش ہو جائے گی۔ ایگزیکٹلی، اگر پہچان ظاہری خوبصورتی ہے تو بڑھاپا اس کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن جائے گا۔ رائٹ۔ یہ جو محدود عقائد یا لمیٹنگ بلیوز ہوتے ہیں نا، جیسے وسائل کی کمی کا خوف یا محبت نہ ملنے کا ڈر، اسکیئرسٹی مائنڈ سیٹ جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ سب اسی غلط شناخت کا نتیجہ ہے۔ کتاب بہت واضح طور پر کہتی ہے کہ حقیقی خوشی صرف اس انفرادی خول سے باہر نکلنے میں ہے۔ ہولڈ آن۔ یہاں میں تھوڑا سا پش بیک کرنا چاہوں گا۔
جی بالکل پوچھیے. دیکھیں یہ باتیں کتابوں میں پڑھنے کی حد تک تو بہت صوفیانہ اور اچھی لگتی ہیں، جی لیکن ذرا پریکٹیکل لائف کی بات کریں نا. صحیح ہے. فرض کریں ایک شخص نے 10 سال راتوں کو جاگ کر پڑھائی کی ہے، بے تحاشا محنت کی ہے، اور وہ ایک کامیاب سرجن بنا ہے. اس نے لٹرلی زندگیاں بچائی ہیں. ہاں بالکل. اب آپ اس سے کہیں کہ بھائی یہ تمہاری جو آئیڈینٹی ہے بطور ڈاکٹر، یہ سب ایک وہم ہے، تم یہ نہیں ہو، تو کیا یہ بہت خوفناک بات نہیں ہے اس کے لیے؟ یہ واقعی. کیا ہم اپنی ساری زندگی کی محنت اور اپنے گولز کو اچانک بے معنی سمجھ کر چھوڑ دیں؟ میں سمجھ سکتی ہوں. یہ بہت ہی ویلڈ اور گہرا کنسرن ہے جو کسی بھی لاجیکل انسان کے ذہن میں آئے گا. ہاں، کیونکہ لوگوں نے زندگی لگائی ہوتی ہے اپنے ٹائٹلز پر. لیکن دیکھیں، کتاب یہ بالکل نہیں کہہ رہی کہ وہ پروفیشن، وہ محنت یا وہ کامیابیاں بے معنی ہیں. تو پھر کیا کہہ رہی ہے؟ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ شناختیں عارضی ہیں، یعنی وہ فلیٹنگ ایگو کا حصہ ہیں. اسے اس طرح سمجھیں کہ وہ سرجن ایک بہت شاندار اور ضروری رول ادا کر رہا ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، ایک رول ہے. لیکن وہ رول اس کی حتمی سچائی نہیں ہے. سوچیں اگر ایک ایکٹر سٹیج پر بادشاہ کا کردار کر رہا ہو اچھا. اور ڈرامہ ختم ہونے کے بعد بھی خود کو بادشاہ ہی سمجھے اور لوگوں کو حکم دینے لگے، تو یہ ایک نفسیاتی مسئلہ ہے نا. لوگوں سے پاگل کہیں گے. ایگزیکٹلی. وہ سرجن بہت عظیم کام کر رہا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ کل کو اس کے ہاتھ کانپنے لگیں اور وہ سرجری نہ کر پائے، یا جب وہ ریٹائر ہو جائے، ہاں، تو کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا؟ اگر اس نے اپنی پوری ذات کو، اپنی پوری آئیڈینٹی کو صرف اس ایک پروفیشن سے جوڑ رکھا تھا، تو وہ شدید ڈپریشن میں چلا جائے گا. اسے لگے گا کہ اب وہ کچھ نہیں رہا. بالکل. لیکن اگر وہ یہ جانتا ہو کہ سرجن ہونا ایک سوٹ تھا جو اس نے پہنا ہوا تھا، تو وہ اس کردار سے نکلتے ہوئے کسی نفسیاتی تکلیف کا شکار نہیں ہوگا. واو، یہ تو واقعی دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیتا ہے نا؟ یعنی آپ اپنے رول کو پوری ایمانداری اور محنت سے پلے کریں، لیکن اس کے ساتھ اٹیچ مت ہو. یہ جاننا کہ وہ سوٹ آپ نہیں ہیں، یہ آپ کو حقیقی آزادی دیتا ہے. صحیح. تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ ہم اپنا نام نہیں ہیں، ہم اپنا کریئر نہیں ہیں، اور یہاں تک کہ ہم اپنا جسم اور ذہن بھی نہیں ہیں، بالکل نہیں ہے. تو پھر اگلا سوال جو ذہن میں دھماکے سے گونجتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اصل میں ہیں کون؟ یہی تو سب سے بڑا سوال ہے. اور یہیں سے چیپٹر 3 The Greatest Secret ریویلڈ کا آغاز ہوتا ہے. میں تو بڑا ایکسائٹڈ ہوں اس ریویل کے لیے. اور اس مقام پر آ کر نا انسان کی برسوں پرانی کنڈیشننگ ٹوٹتی ہے. تو وہ حتمی انکشاف، وہ ریویل آخر ہے کیا؟ انکشاف یہ ہے کہ ہم قطعی طور پر کوئی جسم یا دماغ نہیں ہے. ہم انفینٹ اویئرنس، یعنی ایک لامحدود شعور ہے. ہم وہ ہیں جو اس سب کو دیکھ رہا ہے. انفینٹ اویئرنس. لیکن دیکھیں، یہ ورڈ سننے میں بہت خوبصورت لگتا ہے، تھوڑا سا پوئٹری جیسا. ہاں لگتا تو ہے. لیکن میں اس پر بھی چیلنج کروں گا آپ کو. پریکٹیکلی اگر سوچیں، جب صبح ٹریفک میں کوئی پیچھے سے آ کر میری گاڑی کو ٹکر مار دے، اچھا ہاں، یا میرا باس مجھ پر بلا وجہ چیخ رہا ہو، تو اس وقت میری یہ انفینٹ اویئرنس میرے بلز تو پے نہیں کر رہی ہوتی نا. بالکل نہیں. تو پھر یہ سب ایک قسم کا اسپریچول اسکیپزم یا حقیقت سے فرار تو نہیں لگ رہا؟ اس کا میکینزم کیا ہے پریکٹیکل لائف میں؟ یہ چیلنج کرنا واقعی بنتا ہے، کیونکہ اس کے میکینزم کو سمجھے بغیر یہ واقعی ایک کھوکھلا فلسفہ لگتا ہے. ایگزیکٹلی، ہمیں لاجک چاہیے. اس کی گہرائی میں جائیں تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جسم ہے نا، یہ صرف ایک سواری ہے، ایک ویہیکل ہے اس دنیا کا تجربہ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، جسم ایک گاڑی ہے، اور ہمارا دماغ محض عارضی خیالات اور احساسات کا ایک مجموعہ ہے، جسے بنڈل آف فلیٹنگ تھاٹس کہہ لیں. اب جب باس چیخ رہا ہوتا ہے تو جو سٹریس پیدا ہوتا ہے وہ اصل میں دماغ کا ریاکشن ہوتا ہے. رائٹ، وہ سروائیول موڈ میں آ جاتا ہے. ہاں، لیکن جب آپ کو یہ ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آپ وہ دماغ نہیں ہیں، تو آپ اس سٹریس سے اٹیچ نہیں ہوتے. اس کو تھوڑا اور سمپل کرتے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے میں ایک انالوجی شیئر کرنا چاہوں گا جو مجھے بہت پسند ہے اس حوالے سے. ضرور شیئر کریں. فرض کریں جسم واقعی ایک گاڑی ہے جیسا آپ نے کہا. اب دماغ جو ہے نا، وہ اس گاڑی کا ڈیش بورڈ ہے. اچھا، ڈیش بورڈ. ہاں، وہ مسلسل بیپ کر رہا ہے، سگنل دے رہا ہے کہ پیٹرول کم ہے، سپیڈ زیادہ ہے، یا انجن گرم ہو رہا ہے. صحیح. یہ جو غصہ، خوشی یا پریشانی کے خیالات ہیں، یہ سب ڈیش بورڈ کی وارننگ لائٹس ہیں. واہ، کیا مثال دی ہے.
لیکن ہم وہ گاڑی نہیں ہیں اور نہ ہی ہم وہ ڈیش بورڈ ہیں. ہم وہ ڈرائیور ہیں جو اس سیٹ پر بیٹھ کر اس سب کا مشاہدہ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی. اگر ڈیش بورڈ پر وارننگ لائٹ آن ہو جائے تو ڈرائیور کو درد نہیں ہوتا، وہ اسے بس دیکھتا ہے اور ہینڈل کرتا ہے. پینک تب شروع ہوتا ہے جب ہم خود کو ڈیش بورڈ سمجھ لیتے ہیں. یہ ایک انتہائی پرفیکٹ مثال ہے جو بات کو لاجیکلی بالکل واضح کر دیتی ہے. شکریہ. جب آپ خود کو وہ ڈرائیور یعنی اویئرنس سمجھ لیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا فائدہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ انسان کے اندر سے موت کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے. او واو، موت کا ڈر کیسے؟ کیونکہ جب کوئی خود کو صرف جسم سمجھتا ہے تو اسے لگتا ہے جسم مرا تو میں ختم. صحیح بات ہے، گیم اوور. لیکن جب وہ جان لیتا ہے کہ وہ ایک ابدی شعور ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ صرف گاڑی خراب ہوئی ہے، ڈرائیور کبھی نہیں مرتا. کیا بات ہے. یہ ریئلائزیشن ایک ایسی نفسیاتی آزادی لاتی ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. یہ آزادی واقعی کمال ہے، ایک ڈرائیور کی طرح لائف کو دیکھنا. بالکل. لیکن اب ہم اگلے حصے کی طرف آتے ہیں. چیپٹر 4 دی ریویل کنٹینیوڈ. اس شعور کا تصور تو سمجھ آ گیا، لیکن اس بھاگ دوڑ والی زندگی میں اسے روزانہ کی بنیاد پر محسوس کیسے کیا جائے؟ اس باب میں شعور اور زندگی کے تعلق کو سمجھانے کے لیے ایک اور بہت کمال کی مثال دی گئی ہے کتاب میں. کون سی مثال؟ شعور ہی وہ اصل طاقت ہے جو اس جسم اور دماغ کی مشینری کو چلاتی ہے. ٹھیک ہے. اسے ایسے سوچیں جیسے ایک جدید ترین ٹیلیسکوپ یعنی دوربین ہو. وہ کائنات کی گہرائیوں تک دیکھ سکتی ہے لیکن ٹیلیسکوپ خود سے کچھ نہیں دیکھتی. رائٹ، اس کی اپنی تو آنکھ نہیں ہوتی. ایگزیکٹلی. اسے دیکھنے کے لیے، اس کے ذریعے ستاروں کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک ماہر فلکیات یعنی ایسٹرونومر کی ضرورت ہوتی ہے. ہاں، تو جسم اور دماغ وہ دوربین ہے. ہاں، اسی طرح دماغ اور جسم وہ دوربین ہے، اور وہ جو ان کے پیچھے سے دیکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے، وہ شعور ہے. صرف اور صرف شعور ہی آگاہ ہے. یعنی اگر شعور نہ ہو تو یہ جسم اور دماغ بالکل ایک خالی بے جان خول کی طرح ہیں. بالکل ایسے ہی. اور اسی حصے میں ایک اور بڑا حیران کن کانسیپٹ پیش کیا گیا ہے جسے وننس یا وحدانیت کہا گیا ہے. ہاں، یہ میرا فیوریٹ پارٹ ہے. یہ کانسیپٹ کہتا ہے کہ اس پوری کائنات میں جتنے بھی انسان ہیں ان سب کے اندر کام کرنے والی اویئرنس، وہ شعور ایک ہی ہے. صحیح. کوئی علیحدگی یا سپریشن نہیں ہے. صرف جسمانی شکلیں یا یوں کہہ لے کہ دوربینیں مختلف ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے دیکھنے والا ماہر فلکیات ایک ہی ہے. اور سوچئے گا، جب یہ بات کسی کو سمجھ آ جائے تو تمام انسانوں کے درمیان سے نفرت، حسد یا مقابلے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ آپ دوسرے میں خود کو ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی. لیکن اب آتے ہیں اس پریکٹیکل سوال کی طرف کہ اسے روزمرہ کی زندگی میں اپلائی کیسے کیا جائے. ہاں، پریکٹس کیسے کریں؟ اس کے لیے کتاب ایک انتہائی طاقتور لیکن حیرت انگیز طور پر سادہ مشق بتاتی ہے جسے دی اویئرنس پریکٹس کا نام دیا گیا ہے. جی، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پریکٹس کو ذرا تفصیل سے سمجھیں، کیونکہ سننے میں یہ اتنی سادہ لگتی ہے کہ لوگ اکثر اسے اگنور کر دیتے ہیں. لوگ سوچتے ہیں اتنا آسان کیسے ہو سکتا ہے؟ رائٹ. تو اس مشق کے 3 سٹیپس ہیں. پہلا قدم یہ ہے کہ خود سے محض ایک سوال پوچھیں. Am I aware؟ یعنی کیا میں باشعور ہوں، یا کیا مجھے اس لمحے کا ادراک ہے؟ صحیح. Stay as awareness، یعنی اسی شعور کی حالت میں ٹھہر جائیں. کتاب کہتی ہے کہ روزانہ کم از کم 5 منٹ اس پر توجہ دیں. ذرا اس چھوٹے سے عمل کے پیچھے چھپی سائنس کو سمجھیں ہم. جی بتائیں. جب آپ دن کے بیچ میں، جب آپ کا دماغ 100 طرح کے خیالات میں الجھا ہوتا ہے، جی. رائٹ؟ ہاں. میٹنگ ہے، بچوں کی فیس ہے وغیرہ، اور اس شور میں آپ اچانک خود سے پوچھتے ہیں ایم آئی اویئر، تو دماغ کے تھاٹس کے پیٹرن کو اچانک ایک بریک لگتی ہے. ایک جھٹکا لگتا ہے اس کو. بالکل. دماغ سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ ہاں میں ہوں. یہ جو جواب ملنے سے پہلے اور سوال کے بعد کے بیچ میں چند سیکنڈز کا پاز آتا ہے نا، ہاں، وہ خاموشی، جہاں نہ ماضی کی کوئی پریشانی ہوتی ہے نہ مستقبل کا کوئی ڈر، وہ جو ایک مکمل خاموشی، ایک ٹھہراؤ ہوتا ہے، وہی لامحدود شعور ہے. واو. آئیے اسے ابھی کر دیکھتے ہیں. جو بھی لوگ ہمیں ابھی سن رہے ہیں، بس ایک لمحے کے لیے رکیں. خود سے پوچھیں
کیا میں باشعور ہوں؟ یہ جو ابھی ایک چھوٹی سی خاموشی آئی، جہاں آپ کے ذہن میں کل کی میٹنگ کا خیال نہیں تھا، نہ کوئی بل یاد تھا، صرف ایک ہونے کا احساس تھا، یہی اویئرنیس ہے۔ یہ اتنا پرسکون ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کتاب ایک سپر پریکٹس بھی بتاتی ہے، خاص طور پر نیگیٹو ایموشنز کے لیے۔ وہ کیسے کام کرتی ہے؟ اب دیکھیں، ہم عام طور پر نیگیٹو ایموشنز جیسے کہ شدید غصہ، اداسی یا خوف سے نمٹنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم ان سے لڑتے ہیں یا انہیں دبانے کی کوشش کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں خود کو۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن سائیکالوجی ہمیں بتاتی ہے کہ جب آپ کسی جذبے سے لڑتے ہیں تو آپ کے دماغ کا خطرے والا حصہ یعنی ایمگڈلا وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے۔ فائٹ اور فلائٹ موڈ۔ ہاں، دماغ اسے ایک جنگ سمجھتا ہے اور وہ نیگیٹو جذبہ مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ تو سپر پریکٹس کیا کہتی ہے؟ سپر پریکٹس کا پہلا قدم یہ ہے کہ اس نیگیٹو احساس سے لڑنے کے بجائے اسے خوش آمدید کہیں۔ غصے کو ویلکم کریں۔ ہاں، اسے ویلکم کریں اور کہیں کہ ٹھیک ہے، تم آ سکتے ہو۔ اور دوسرا قدم یہ ہے کہ شعور کی حالت میں رہتے ہوئے اسے محض دیکھیں۔ آبزرو کریں، جیسے وہ ڈیش بورڈ والی لائٹ کو دیکھ رہے تھے۔ بالکل۔ جب آپ لڑنا چھوڑ کے صرف اسے آبزرو کرتے ہیں تو دماغ کا فرنٹل حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس ایکٹیو ہوتا ہے۔ اچھا، جو لاجک والا حصہ ہے۔ ہاں، اور وہ نیگیٹو جذبہ اپنی نفسیاتی طاقت وہیں کھو دیتا ہے۔ اوکے، لیکن یہاں میں واقعی ایک پریکٹیکل سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ جی پوچھئے۔ سوچیں، ایک انسان بہت شدید دکھ میں ہے، اس نے کسی بہت قریبی رشتے کو کھو دیا ہے، یا وہ اتنے شدید غصے میں ہے کہ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ صحیح ہے۔ کیا اس طوفان کے بیچ میں محض خود سے یہ پوچھنا کہ ایم آئی دیٹ اور ایم آئی دا ون دیٹ از اویئر آف اٹ، یعنی کیا میں یہ جذبہ ہوں یا میں وہ ہوں جو اس جذبے کو دیکھ رہا ہے، کیا یہ واقعی فوری سکون دے سکتا ہے؟ یہ سوال بہت ضروری ہے۔ کیونکہ غصے میں تو انسان کا دماغ کچھ اور پروسیس ہی نہیں کر پاتا نا، لاجک تو بند ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بالکل قدرتی اور حقیقت پسندانہ سوال ہے، اور اس کا سچا جواب یہ ہے کہ یہ عمل کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ آپ نے لہرائی اور غصہ غائب ہو گیا۔ صحیح۔ پھر کیسے کام کرتا ہے؟ دراصل اس عمل کی نفسیاتی طاقت فوری طور پر معجزہ کرنے میں نہیں، بلکہ آہستہ آہستہ آپ کی پہچان، آپ کا ڈیفالٹ سسٹم بدلنے میں ہے۔ اچھا، یعنی پریکٹس ڈیمانڈز ٹائم۔ بالکل۔ جب آپ نارمل حالات میں اس کی پریکٹس کرتے ہیں تو آپ اپنے اور اپنے جذبات کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرنے کی صلاحیت بنا لیتے ہیں۔ ایک قسم کا نفسیاتی مسل ڈیولپ ہو جاتا ہے، ایک مسل۔ جسے ڈٹیچمنٹ کہا جاتا ہے۔ جب کوئی طوفان آتا ہے تو شروع میں شاید آپ پرفیکٹلی کام نہ کر پائیں، جو کہ نارمل ہے۔ ہاں، لیکن کیونکہ آپ کا مسل بلڈ ہو چکا ہوتا ہے، آپ کو جلد یاد آ جاتا ہے کہ آپ وہ جذبات نہیں ہیں۔ میں وہ ڈیش بورڈ کی لائٹ نہیں ہوں۔ ایگزیکٹلی۔ دیکھیں، بادل آسمان کو کتنا ہی کیوں نہ ڈھانپ لیں، وہ آسمان نہیں بن سکتے۔ واہ، کیا بات ہے! آپ وہ وسیع آسمان ہیں، اور یہ شدید جذبات کالے بادل ہیں جو آئیں گے اور گزر جائیں گے۔ جب آپ ان بادلوں سے لڑنا چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ کیا زبردست بات ہے! ہم آسمان ہیں اور یہ خیالات، یہ پریشانیاں محض بادل ہیں۔ اس بات نے واقعی حقیقت کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل دیا ہے میری نظر میں۔ واقعی یہ لائف چینجنگ پرسپیکٹیو ہے۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم نے یہ سمجھا کہ کیسے ہم ایک غلط شناخت کا، ایک غلط آئیڈینٹی کا بوجھ اٹھائے پھر رہے ہیں۔ کیسے وہ سچائی جسے ہم باہر ڈھونڈتے تھے وہ اس فون کی فلیش لائٹ کی طرح ہمیشہ سے ہمارے ہاتھ میں تھی، صحیح۔ اور کیسے صرف چند لمحوں کے ٹھہراؤ سے ہم اس لامحدود شعور تک پہنچ سکتے ہیں جس میں کوئی خوف یا غم نہیں ہے۔ بالکل، اور میں یہاں ایڈ کروں کہ یہ تو صرف اس سفر کی شروعات ہے۔ ہاں، ابھی تو صرف چیپٹر 4 تک بات ہوئی ہے۔ ابھی تو ہم نے صرف یہ جانا ہے کہ ہم کون ہیں۔ آگے چل کر اس کے اثرات اور بھی زیادہ گہرے اور حیران کن ہوں گے۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں جس پر آپ کو واقعی اکیلے میں بیٹھ کر غور کرنا چاہیے۔ ضرور۔ ذرا سوچیں، اگر ہم سب کے اندر واقعتاً ایک ہی لامحدود شعور، ایک ہی انفینٹ اویئرنیس موجود ہے، تو اگلی بار جب آپ کسی بس سٹاپ پر یا کسی دکان پر کسی بالکل اجنبی انسان کی آنکھوں میں دیکھیں گے، تو کیا آپ واقعی کسی اور کو، کسی دوسرے شخص کو دیکھ رہے ہوں گے، یا اس وسیع کائنات کے آئینے میں دراصل آپ خود اپنے ہی ایک اور روپ سے، اپنی ہی ذات کے ایک اور پہلو سے مل رہے ہوں گے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ ہاں، اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلی ایپیسوڈ
پارٹ 2 میں ہم بات کریں گے کہ ہم ایک جاگتی ہوئی خواب کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، مائنڈ سے آزادی کیسے ممکن ہے، اور جذبات کی اصلی طاقت کیا ہے، جہاں ہم یور ڈریمنگ، اٹس ٹائم ٹو ویک اپ، فریڈم فرام دا مائنڈ اور انڈرسٹینڈنگ دا پاور آف فیلنگز جیسے اہم چیپٹرز پر گفتگو کریں گے۔ ایک بہت ہی حیرت انگیز اور گہرا سوال ہے جس پر اگر ہم غور کریں تو سچ میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہاں واقعی، ایسا کون سا سوال ہے؟ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ جو ہمارا ذہن ہے جس پر ہم انسان اتنا فخر کرتے ہیں، یہ دراصل ایک ایسی میٹرکس ہو جس میں ہم خود ہی قید ہوں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب ہم اپنی ہی سوچ کی قید میں ہیں؟ بالکل، اور اس سے بھی بڑی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس قید کو ان نفسیاتی سلاخوں کو جو نظر بھی نہیں آتی، انسان اپنی اصل حقیقت سمجھ بیٹھا ہے۔ یعنی ہم بظاہر یہ سوچتے ہیں کہ ہم بالکل آزاد ہیں، ہے نا؟ ہاں، ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلے خود کر رہے ہیں، لیکن اگر حقیقت میں ہم محض اپنے ہی خیالات کے بنے ہوئے ایک جال میں الجھے ہوں اور اسی جال کو ہم نے پوری کائنات مان لیا ہو۔ یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو دیکھیں انسانی سوچ کی بنیادیں ہلا کے رکھ دیتا ہے، کیونکہ عموماً ہماری پوری زندگی اسی یقین کے ساتھ گزر جاتی ہے کہ جو کچھ ذہن میں چل رہا ہے، جو مسلسل آوازیں آ رہی ہیں اندر سے، بالکل جو خیالات پیدا ہو رہے ہیں، بس وہی حتمی سچائی ہے، ہم ان پر شک ہی نہیں کرتے۔ سچ کہا آپ نے، ہم کبھی پیچھے ہٹ کر نہیں دیکھتے۔ لیکن جب انسان اس خول سے ذرا سا باہر نکلتا ہے، ایک تیسرے شخص کی طرح اپنے ہی ذہن کا مشاہدہ کرتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ جسے وہ ٹھوس حقیقت سمجھ رہا تھا وہ محض ایک سراب تھا، ایک وہم تھا۔ اور میرے خیال میں یہیں سے سفر کا آغاز ہوتا ہے جسے ہم سچی آزادی کہہ سکتے ہیں۔ پچھلے حصے میں پارٹ 1 میں ہم نے خود شناسی کے جس سفر کا آغاز کیا تھا، ہاں، وہ جو ہم نے بات کی تھی کہ آئینے میں نظر آنے والا عکس انسان کا اصل وجود نہیں ہے۔ بالکل، تو آج ہم اس کی مزید گہرائیوں میں اتریں گے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس عکس کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ تو آج کے اس سیشن کا ایجنڈا کیا ہے؟ میں واضح کر دوں کہ ہماری اس گہری تحقیقی گفتگو کا یہ حصہ باقاعدہ پارٹ 2 ہے، اور اس نشست میں ہم کتاب کی کچھ بہت ہی اہم ابواب پر تفصیلی بات کریں گے۔ ہاں، اور یہ ابواب بہت ہی سائنسی اور نفسیاتی بنیادوں پر ہیں۔ بالکل، تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے چیپٹر 5 یور ڈریمنگ، اٹس ٹائم ٹو ویک اپ۔ یہ میرا پسندیدہ باب ہے۔ اور اس کے بعد ہماری گفتگو کا رخ مڑے گا چیپٹر 6 فریڈم فرام دا مائنڈ کی جانب۔ انجیر کی کڑیاں ہیں۔ ہاں، مطلب یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ہم ایک خوابیدہ حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بالکل، اور ذہن کس میکنزم کے تحت اس خواب کو، اس کاسمک ڈریم کو قائم رکھتا ہے، اور پھر کیسے وہ محسوسات اور فیلنگز اس وہمی کہانی کو ایک ٹھوس حقیقت بنا دیتے ہیں۔ تو چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اور بنیادی خیال یہ ہے کہ یہ زندگی جسے ہم اتنا سنجیدہ لیتے ہیں، یہ دراصل ایک کائناتی خواب ہے، ایک کاسمک ڈریم ہے۔ ہاں، ایک پکچر شو کی طرح۔ چیپٹر 5 یور ڈریمنگ، اٹس ٹائم ٹو ویک اپ سیدھا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کو کیسے سمجھا جائے؟ کیا ہم واقعی سو رہے ہیں؟ دیکھیں، اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہمیں ذرا ذہن کے کام کرنے کے طریقے پر غور کرنا ہوگا۔ بائیولوجی کے لحاظ سے دیکھیں، انسانی دماغ بیرونی دنیا کو براہ راست کبھی نہیں دیکھتا۔ مطلب ہماری آنکھیں تو دیکھتی ہیں نا؟ نہیں، آنکھیں صرف روشنی کو جذب کرتی ہیں، کان صرف آواز کی لہروں کو محسوس کرتے ہیں، لیکن آپ کا دماغ کہاں ہے؟ وہ ایک بند تاریک ہڈیوں کے خول کے اندر بیٹھا ہے۔ کھوپڑی کے اندر؟ بالکل اندھیرے میں۔ جی بالکل، گھوپ اندھیرے میں۔ وہ وہاں بیٹھ کر ان الیکٹریکل سگنلز کو ڈی کوڈ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی دیکھ یا محسوس کر رہی ہیں وہ دراصل باہر کی دنیا نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ وہ دماغ کے اندر بننے والا دنیا کا ایک ماڈل ہے، ایک سیمولیشن ہے۔ یہ بالکل ایک پکچر شو ہے، اور مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم اس اندرونی ماڈل کو حتمی حقیقت مان لیتے ہیں۔ ہم اپنی ہی بنائی ہوئی ایک فلم کو سالڈ ریالٹی سمجھ لیتے ہیں۔
بالکل، خیالات کو ہی اصلیت کا درجہ دے دیا جاتا ہے اور وہیں سے سارا غم اور تکلیفیں جنم لیتی ہیں۔ ماضی اور مستقبل دونوں صرف خیالات میں ہیں۔ ہاں، ماضی تو جا چکا، وہ صرف یاد ہے، اور مستقبل ابھی آیا ہی نہیں۔ صحیح، حقیقت صرف اور صرف اس لمحے میں یعنی حال میں موجود ہے۔ ویک اپ ہونے کا مطلب اسی وہم سے باہر آنا ہے۔ اس پکچر شو والی بات سے میرے ذہن میں فوراً ایک مووی تھیٹر کا نقشہ ابھر رہا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب تصور کریں، جب ہم کسی سنیما میں بیٹھتے ہیں تو چاروں طرف اندھیرا ہوتا ہے اور سامنے ایک بڑی اسکرین پر روشن فلم چل رہی ہوتی ہے، ہاں ہاں، ہم سب کی توجہ وہیں ہوتی ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں ہم اپنے ارد گرد کا ماحول، وہ کرسی جس پر ہم بیٹھے ہیں، ہم سب بھول جاتے ہیں۔ اسکرین پر چلنے والی فلم ہمیں اتنی سچی لگنے لگتی ہے کہ اگر کوئی ڈراونا منظر آئے تو ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بالکل، ہم ڈر کے مارے کرسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں۔ اور اگر کوئی جذباتی منظر ہو تو آنکھوں میں سچ مچ آنسو آ جاتے ہیں۔ اپنا اصل وجود بھول کر اس فلم کے کرداروں کی تکلیف کو اپنی حقیقت مان لیتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست مثال ہے۔ اور دیکھیں، اس مووی تھیٹر کے اندر جو ہمارا اعصابی نظام ہے نا، ہمارا نروس سسٹم، وہ بہت حیرت انگیز کردار ادا کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ دماغ کا ایک حصہ ہے جسے امیگڈالا کہتے ہیں، یہ ہمارا خطرے کا الارم ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ امیگڈالا حقیقی خطرے اور اسکرین پر نظر آنے والے خیالی خطرے کے درمیان کوئی فرق نہیں کر پاتا۔ او، واقعی؟ یعنی اس کے لیے سامنے کھڑا شیر اور فلم کا شیر ایک ہی ہے؟ 100%۔ جب اسکرین پر کوئی خوفناک منظر آتا ہے تو دماغ فوراً ایڈرینالین کیمیکل خارج کرتا ہے، جس میں پسینہ آنے لگتا ہے، سانس تیز ہو جاتی ہے، جسم کو لگتا ہے کہ خطرہ بالکل سامنے کھڑا ہے۔ تو ہماری زندگی کا یہ جو کائناتی خواب ہے وہ بھی اسی میکانزم پر چل رہا ہے؟ بالکل، ہم مسلسل خیالات اور ماضی کی یادوں کی ایک فلم دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمارا دماغ ان خیالات پر اس طرح ری ایکٹ کر رہا ہوتا ہے جیسے وہ اس لمحے کی ٹھوس حقیقت ہو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم دیکھنے والے ہیں، فلم کے کردار نہیں۔ یہی تو، ہم خود کو وہ کردار سمجھ بیٹھتے ہیں۔ اگر زندگی واقعی ایک تھیٹر ہے جس میں ہم مسلسل خیالات کی فلم دیکھ رہے ہیں اور ڈر رہے ہیں، تو یہاں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ کیسی الجھن؟ دیکھیں، تھیٹر میں تو فلم 2 گھنٹے بعد ختم ہو جاتی ہے، بتیاں جلتی ہیں اور ہم دروازے سے باہر آ جاتے ہیں، لیکن اس کائناتی خواب سے باہر نکلنے کا، یا جسے کتاب میں ویک اپ ہونا کہا گیا ہے، اس کا عملی طریقہ کیا ہے؟ ہم اپنے دماغ سے باہر تو نہیں نکل سکتے نا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، بیدار ہونے یا جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم دماغ کو ختم کر دیں یا دنیا سے کٹ کر کسی غار میں چلے جائیں۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب صرف اپنی توجہ کا مرکز بدلنا ہے۔ اسے ہم آگہی یا اویئرنس کہتے ہیں۔ جب آپ سنیما میں ڈرتی ہیں تو آپ کو اسکرین توڑنے کی ضرورت تو نہیں ہوتی نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم بس نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ بس؟ آپ کو صرف اپنی نظر اسکرین سے ہٹا کر اپنے ارد گرد دیکھنا ہوتا ہے، یا پیچھے مڑ کر پروجیکٹر کی اس روشنی کو دیکھنا ہوتا ہے جو وہ فلم چلا رہی ہے۔ واہ، یعنی خیالات سے نظر ہٹا کر اس چیز پر لانا جو ان خیالات کو دیکھ رہی ہے۔ بالکل، زندگی میں جاگنے کا مطلب یہ ہے کہ خیالات کو بغیر کسی فیصلے یا ججمنٹ کے صرف دیکھا جائے۔ یعنی یہ نہ کہا جائے کہ یہ خیال برا ہے یا یہ اچھا ہے، بس مشاہدہ کیا جائے۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جیسے ہی ایک خیال کو محض ایک خیال کے طور پر دیکھا جاتا ہے تو ہمیں یہ ادراک ہوتا ہے کہ مشاہدہ کرنے والی ہستی یعنی ہم، اور مشاہدہ کی جانے والی چیز یعنی خیال، یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ہم وہ خیال نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ اور اس آگاہی کے آتے ہی وہ ماضی جس کا اب کوئی وجود نہیں اور وہ مستقبل جو ابھی آیا ہی نہیں، ان دونوں کا بوجھ گرنے لگتا ہے۔ اور حقیقت صرف حال میں، یعنی اس لمحے میں سمٹ آتی ہے۔ جی، اور اگر آپ غور کریں تو ماضی اور مستقبل کا یہ بوجھ بہت دلچسپ چیز ہے۔ ہماری زیادہ تر ذہنی توانائی تو ان چیزوں کا افسوس کرنے میں ضائع ہو جاتی ہے جو اب صرف دماغ کے ایک فولڈر میں پڑی ہیں۔ ہاں، میموری بن کر، اور باقی توانائی مستقبل کے ڈر میں ضائع ہو جاتی ہے۔ بالکل، حالانکہ اس لمحے میں جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، عام طور پر کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ صحیح،
اچھا، اگر زندگی محض خیالات کے پروجیکٹر سے چلنے والا ایک خواب ہے تو پھر اس پروجیکٹر یعنی ذہن یا مائنڈ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہیں سے ہمارا اگلا موضوع یعنی چیپٹر 6 فریڈم فرام دا مائنڈ شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ذہن ہی یہ سب پیدا کر رہا ہے تو ظاہر ہے اسے روکنا بھی تو ضروری محسوس ہوتا ہے نا؟ دیکھیے، یہی ہم سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں۔ یہ کتاب کا ایک انتہائی طاقتور اور ہماری عام سوچ کو چیلنج کرنے والا تصور ہے۔ وہ کیسے؟ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ ذہن اور اس کی اپنی ذات ایک ہی چیز ہے، کہ میں ہی میرا ذہن ہوں۔ لیکن حقیقت میں ذہن صرف خیالات پیدا کرنے کا ایک ٹول ہے، ایک آلہ ہے۔ ایک مشین کی طرح؟ ہاں، اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ ذہن سے آزادی حاصل کرنے کے لیے اسے مکمل طور پر خاموش کرنا یا زبردستی روکنا قطعی ضروری نہیں ہے۔ ذہن کا کام ہے چلنا، اور وہ چلے گا۔ یہاں مجھے تھوڑی سی الجھن ہو رہی ہے اور شاید ہمارے سننے والوں کو بھی ہو۔ جی بتائیں۔ کیونکہ دیکھیے، دنیا بھر میں مراقبے یا میڈیٹیشن کی جتنی بھی روایات ہیں ان میں تو سب سے زیادہ زور اسی بات پر دیا جاتا ہے نا کہ ذہن کو بالکل شانت کر دیا جائے۔ ہاں، بلینک کر دیا جائے۔ جی، خیالات کے بہاؤ کو کاٹ دیا جائے، دماغ کو ایک دم خالی کیا جائے۔ جی، تو اگر ذہن کو خاموش کرنا ضروری نہیں ہے تو پھر وہ آزادی کیسے ملے گی جس کی یہ کتاب بات کر رہی ہے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ذہن کو زبردستی چپ کرانے کی کوشش خود ایک نیا ذہنی دباؤ، ایک نیا سٹریس پیدا کرتی ہے۔ آپ جتنا ذہن سے لڑیں گے وہ اتنا ہی شور مچائے گا۔ تو پھر اس کتاب کا بنیادی نقطہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ ذہن بولنا بند کر دے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم ذہن کی ہر بات کو سچ ماننا چھوڑ دیں۔ مطلب ہم اس کی باتوں پر ایمان نہ لائیں۔ بالکل۔ دیکھیں، ذہن کا جو ارتقائی مقصد ہے، اس کا ایوولوشنری پرپز، وہ انسان کو خوش رکھنا نہیں ہے بلکہ اسے زندہ رکھنا ہے۔ سروائیول۔ جی، سروائیول۔ اس لیے ذہن کی پروگرامنگ ہی ایسی ہے کہ وہ ہمیشہ خطرات، خامیوں اور مسائل کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ جب وہ کوئی ڈراؤنی کہانی سناتا ہے تو اسے چپ کرانے کے بجائے صرف یہ پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ اس کا کام ہے، یہ محض ایک پیش گوئی ہے۔ یعنی وہ ایک اوور پروٹیکٹیو باڈی گارڈ کی طرح ہے جو ہر چیز سے ڈراتا ہے۔ بہت زبردست مثال دی، بالکل ایسا ہی ہے۔ دنیا کے تمام مسائل صرف ذہن کے اندر وجود رکھتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف حالات ہوتے ہیں۔ بیرونی دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف حالات ہوتے ہیں۔ اس بات کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں کیونکہ یہ بڑی گہری بات ہے۔ جی، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ فرض کریں ایک شخص کی نوکری چلی گئی ہے یا اسے کاروبار میں کوئی بڑا مالی نقصان ہوا ہے۔ اب یہ تو ایک بیرونی واقعہ ہے نا؟ بالکل، یہ ایک فیکٹ ہے، ایک بدلا ہوا حال ہے۔ لیکن ذہن اس واقعے پر فوراً ایک لیبل لگاتا ہے کہ یہ تباہ کن ہے، یہ زندگی کا خاتمہ ہے، اور پھر وہ لیبل انسان کے اندر ایک شدید خوف پیدا کر دیتا ہے۔ صحیح۔ تو یہاں فرق سمجھنا ہوگا۔ نوکری کا جانا ایک حقیقت ہے۔ اب اس حال کے مطابق قدم اٹھانا، نئی نوکری ڈھونڈنا، یہ ایک عمل ہے۔ ہاں، وہ تو پریکٹیکل کام ہے۔ لیکن رات کو جاگ کر یہ سوچنا کہ میں برباد ہو گیا، میرا تو مستقبلی تاریخ ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ سب کیا ہے؟ یہ ذہن کی بنائی ہوئی کہانی ہے۔ واو! یعنی مسئلہ واقعے میں نہیں، اس کہانی میں ہے۔ بالکل۔ مصنفہ کتاب میں بہت واضح طور پر کہتی ہیں کہ ایوری پرابلم پرسیوڈ ٹو بی آؤٹ دیئر از ریئلی نتھنگ، یعنی باہر نظر آنے والا ہر مسئلہ دراصل کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر جب ہم یہ جان لیتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ جب انسان ذہن کے شور اور اپنی آگہی کے درمیان ایک فاصلہ بنانا سیکھ لیتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ذہن ایک کونے میں شور مچا رہا ہے، لیکن وہ خود وہ شور نہیں ہے۔ ہم وہ پرسکون آگہی ہیں جو اس شور کو بس سن رہی ہے۔ جی، اور یہی اصل آزادی یعنی فریڈم فرام دا مائنڈ ہے۔ جب آپ ذہن کے بیانیے کی تصدیق کرنا بند کر دیتے ہیں نا، تو وہ مسئلہ اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی زبردست فریم ورک ہے۔ ہم ذہن کو ایک پس منظر میں چلنے والے ریڈیو کی طرح تصور کر سکتے ہیں جس کی خبروں پر پریشان ہوئے بغیر ہم اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح، چلتا رہے ریڈیو، آپ کو کیا؟ لیکن اس سفر کی سب سے بڑی اور مشکل رکاوٹ ایک اور سطح پر آتی ہے، کیونکہ ذہن محض کہانیاں نہیں بناتا، وہ ان کہانیوں کا اثر ہمارے جسم میں بھیجتا ہے۔ ہاں، احساسات کی شکل میں۔ بالکل۔ جب تک معاملہ صرف ایک خیال کی حد تک ہو تب تک تو فاصلہ بنانا ممکن لگتا ہے،
لیکن جب وہ خیال ایک شدید گھبراہٹ کی صورت میں سینے میں درد بن جائے یا غصے کی صورت میں جسم کانپنے لگے، تب انسان کیا کرے؟ یہ وہ مقام ہے جو ہمیں کتاب کے چیپٹر 7 انڈرسٹینڈنگ دا پاور آف فیلنگز کی جانب لے جاتا ہے۔ تو یہ احساسات یا فیلنگز اصل میں ہیں کیا؟ احساسات دراصل وہ پل ہیں جو ذہن کی غیر مادی کہانیوں کو جسمانی اور کیمیائی حقیقتوں میں تبدیل کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر ایک بہت بنیادی میکانزم سمجھاتا ہے۔ وہ میکانزم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ احساسات اور جذبات دراصل انرجی یا توانائی کی مختلف فریکوینسیز ہیں، اور ان کی ابتدا ہمیشہ کسی نہ کسی خیال سے ہوتی ہے۔ خیالات ہی تمام احساسات کا منبع ہیں۔ یعنی اگر خیال نہ ہو تو احساس پیدا ہی نہیں ہو سکتا؟ 100%۔ جب کوئی خیال آتا ہے تو دماغ فوراً مخصوص پیپٹائڈز اور کیمیکلز خارج کرتا ہے۔ یہ کیمیکلز خون کے ذریعے جسم کے ہر خلیے تک پہنچتے ہیں۔ اوہ، اور پھر ہم اسے ایک فیلنگ یا احساس کے طور پر محسوس کرتے ہیں۔ بالکل، جسم ایک طرح سے ذہن کے خیالات کا آئینہ دار بن جاتا ہے۔ خیال پیدا ہوتا ہے اور جسم اس کا کیمیائی رد عمل دکھاتا ہے۔ تو یہیں سے وہ خطرناک چکر شروع ہوتا ہے نا، جسے وشس سائیکل کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ دیکھیں ہوتا کیا ہے، جب ایک منفی خیال پیدا ہوتا ہے تو جسم میں منفی احساس کی ایک لہر دوڑتی ہے۔ اب وہ احساس چونکہ جسمانی طور پر تکلیف دہ ہوتا ہے تو دماغ اس درد کو محسوس کر کے اور ڈر جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ واقعی کوئی خطرہ ہے۔ ہاں، اور پھر وہ مزید خطرے کا سگنل دیتا ہے اور نئے مزید بھیانک خیالات پیدا کرتا ہے۔ اور پھر وہ نئے خیالات اور زیادہ شدید کیمیکلز ریلیز کرتے ہیں اور مزید شدید احساسات جنم لیتے ہیں۔ اور انسان اس لوپ میں ایسا پھنستا ہے کہ بس گھبراہٹ، پینک اٹیک اور ڈپریشن کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ مجھے اس چکر کی نوعیت ایک ایکو چیمبر جیسی لگتی ہے، یا کسی گہرے گونجتی ہوئی وادی جیسی۔ ایکو چیمبر، ذرا اس کو سمجھائیں۔ دیکھیں، تصور کریں کہ ایک انسان ایک ایسی وادی میں کھڑا ہے جس کے چاروں طرف بڑے بڑے فلک شکاف پہاڑ ہیں۔ وہ ایک چھوٹی سی آواز نکالتا ہے، یعنی ایک ذرا سا منفی خیال ذہن میں لاتا ہے۔ صحیح۔ لیکن وہ چھوٹی سی آواز ان دیوہکل پہاڑوں سے ٹکرا کر ایک بہت بڑا شور بن جاتی ہے۔ وہ گونج پلٹ کر آتی ہے، اور پھر وہ گونج مزید گونج پیدا کرتی ہے، یہاں تک کہ وہ پہلا چھوٹا سا خیال ایک خوفناک طوفان بن کر اس کے پورے وجود کو ہلا دیتا ہے۔ زبردست، یہ بہت کمال کی تشبیہ ہے۔ اور انسان اپنے ہی پیدا کیے ہوئے اس شور سے ڈر کر کانپنے لگتا ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی انسان اس ایکو چیمبر کے عین وسط میں کھڑا ہو، جہاں ذہنی شور اور جسمانی جذبات کا چکر پوری طاقت سے چل رہا ہو، تو اس کیفیت کو توڑنے کا سائنسی یا روحانی طریقہ کیا ہے؟ یہ ایکو چیمبر کی مثال اس میکانزم کو بہت خوبی سے واضح کرتی ہے۔ دیکھیں، جب وادی میں گونج بہت تیز ہو جائے تو اس گونج کو خاموش کرانے کے لیے انسان کوئی دوسری آواز نہیں نکال سکتا نا۔ ہاں، ورنہ تو شور اور بڑھ جائے گا۔ بالکل، یعنی جب منفی خیالات کا طوفان برپا ہو تو انہیں مزید خیالات، دلیلوں یا زبردستی مثبت سوچنے کی کوشش سے نہیں روکا جا سکتا۔ آپ شور سے شور کو نہیں کاٹ سکتے۔ تو پھر کیا کریں؟ اس چکر کو توڑنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس شور میں حصہ لینا ہی بند کر دیا جائے، اپنی توجہ کو واپس اس آگاہی کی جانب موڑ لیا جائے۔ لیکن اس پریکٹس کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے؟ مطلب جب دل واقعی زور سے دھڑک رہا ہو اور غصہ یا ڈر حاوی ہو تو توجہ موڑنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ عملی طریقہ یہ ہے کہ جب وہ شدید احساس جسم میں اٹھے تو ذہن جو کہانی سنا رہا ہے اس پر غور مت کریں، اس کے بجائے صرف اس جسمانی احساس کو محسوس کریں۔ یعنی جسم میں جو درد یا بھاری پن ہے بس اسے محسوس کریں؟ جی، اسے روکنے، دبانے یا اس سے بھاگنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ ادراک کریں کہ یہ خوف، یہ بے چینی محض ایک انرجی ہے جو جسم سے گزر رہی ہے۔ اسے ایندھن نہ دیں۔ بالکل، جیسے ہی انسان اس احساس کو بغیر جج کیے ایک غیر جانبدار مبصر بن کر دیکھتا ہے تو وہ ایکو چیمبر خاموش ہونے لگتا ہے، کیونکہ جب کہانی کو ایندھن نہیں ملتا تو احساس کی عمر بہت چھوٹی ہوتی ہے، وہ توانائی کی لہر بس گزر جاتی ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہماری جو اصل فطرت ہے وہ اس احساس کی طرح عارضی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ابدی اور لافانی وسعت ہے۔
جیسے ایک کھلا آسمان ہوتا ہے جس پر بادل آتے اور جاتے رہتے ہیں۔ یہ آسمان اور بادل والی تشبیہ بہت گہری ہے، یعنی انسان وہ کالے بادل نہیں ہیں جو طوفان لے کر آتے ہیں، بلکہ وہ وسیع اور لامحدود آسمان ہے جس کے اندر وہ بادل تیر رہے ہیں۔ بالکل، اور بادل چاہے کتنے ہی گھنے اور کالے کیوں نہ ہوں، وہ آسمان کی وسعت کو کم تو نہیں کر سکتے نا؟ نہیں، اور نہ ہی وہ آسمان کو گندا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور جب انسان خود کو وہ آسمان سمجھ لیتا ہے تو اسے بادلوں کی گرج چمک سے ڈر لگنا بند ہو جاتا ہے۔ اسے پتا ہوتا ہے کہ بادل تو گزر جائیں گے۔ واہ، یہ تمام تر گفتگو محض کوئی کتابی یا فلسفیانہ بحث نہیں ہے، بلکہ آج کے اس دور میں جہاں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی بے چینی اور سٹریس کی چکی میں پس رہا ہے، یہ پرسکون رہنے کا ایک انتہائی ٹھوس اور عملی فریم ورک ہے۔ میں پوری طرح متفق ہوں۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہی ہے کہ انسان کا وجود اپنے ہی خیالات کی مشینری کا محتاج نہیں ہے۔ ہم ان جذبات اور خیالات کے غلام نہیں ہیں۔ بالکل نہیں۔ ہم وہ خالص اور پاک آگاہی ہیں جو ان تمام تجربات کا خاموشی سے مشاہدہ کر رہی ہے، اور جیسے ہی یہ کیفیت بیدار ہوتی ہے، وہ جو میٹرکس کی سلاخیں ہم نے شروع میں ڈسکس کی تھی نا، وہ خود بخود پگھلنے لگتی ہیں۔ اور میرے خیال میں یہی وہ حقیقی بیداری ہے جس کی طرف یہ تمام ابواب اشارہ کر رہے ہیں۔ جی، جتنی جلدی ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ دکھ کا منبع باہر نہیں ہمارے اندر ہے، اتنی ہی جلدی ہم خوشحال زندگی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ ذہن ایک آلہ ہے، اسے مالک نہیں بننا چاہیے۔ بالکل، انسان کو واپس اپنی آگاہی کی کرسی پر بیٹھ کر اس آلے کو استعمال کرنا چاہیے۔ قوت کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو آج کے اس حیرت انگیز اور گہرے سفر کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی، اور اس پر بڑی گہرائی سے غور کیا جا سکتا ہے۔ جی، وہ کیا ہے؟ وہ سوال یہ ہے کہ اگر آپ کا ذہن ایک پل کے لیے اپنی بنائی ہوئی ساری کہانیاں، مستقبل کے تمام اندیشے اور ماضی کے تمام دکھ بھلا دے، اگر وہ مکمل طور پر خاموش ہو جائے، تو اس بالکل خاموش لمحے میں آپ کا اصل وجود کیا رہ جاتا ہے؟ بہت خوب۔ اور اس خاموشی کو اپنے اندر محسوس کیا جا سکتا ہے، اور اس سوال کا جواب کسی کتاب میں نہیں بلکہ اپنے ہی مشاہدے میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سفر کی اگلی نشست یعنی پارٹ 3 میں ہم غم، دکھ اور خوف کے مکمل خاتمے پر بات کریں گے، جس کا ہم سب کو انتظار رہے گا۔ جی، اگلی ایپیسوڈ پارٹ 3 میں ہم غم، دکھ اور خوف کے مکمل خاتمے پر بات کریں گے، جہاں ہم دی اینڈ آف نیگیٹو فیلنگز، نو مور سفرنگ اور ڈیزالونگ لمیٹنگ بلیفز جیسے حیرت انگیز ٹاپکس کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنے خیالات کا مشاہدہ جاری رکھیے۔ تصور کریں کہ ہم کسی مصروف سڑک پر ٹریفک میں بری طرح پھنسے ہوئے ہیں۔ ہاں، اور یہ کتنا عام تجربہ ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل، تو ہمیں پہلے ہی دیر ہو چکی ہے اور اچانک کوئی گاڑی تیزی سے ہمارے آگے آ کر راستہ کاٹ دیتی ہے۔ فوراً دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، ہاتھ سٹیئرنگ وہیل کو زور سے جکڑ لیتے ہیں، اور ذہن فوراً غصے اور کوفت سے بھر جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن کیا ہو اگر میں آپ کے سامنے ایک بہت ہی عجیب دعویٰ کروں؟ یعنی کیا ہو اگر یہ غصہ، یہ شدید ذہنی دباؤ اور یہ نظر نہ آنے والی زنجیریں جو اس وقت ہمیں اندر سے جکڑے ہوئے ہیں، وہ اس ٹریفک کا نتیجہ نہ ہو؟ تو پھر وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ کیا ہو اگر وہ مکمل طور پر ایک سراب ہو، ایک ایسی فریب نظر جو ہمارے اپنے ہی ذہن نے تخلیق کی ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا ہماری ذہنی اذیت واقعی حالات کی دین ہے یا یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے عقائد کی قید ہے؟ واہ، یہ ایک بہت ہی گہرا، پراسرار اور ہماری روزمرہ زندگی کی بنیادوں کو ہلا دینے والا سوال ہے، کیونکہ ہم اکثر یہی مانتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کے حالات ہی ہمیں قیدی بنا رہے ہیں۔ بالکل، ہم ہمیشہ بیرونی چیزوں پر الزام لگاتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر ہم نفسیات اور شعور کی گہرائیوں میں اتریں تو پتہ چلتا ہے کہ در حقیقت وہ زنجیریں حالات کی نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے اپنے ہی بنائے ہوئے بلیف پیٹرنز کی ہوتی ہیں۔ یعنی ہم نے اپنی اندرونی کہانی کو اتنی شدت سے سچ مان لیا ہے کہ وہ اب ہمیں ایک ٹھوس حقیقت محسوس ہونے لگا ہے۔ ایگزیکٹلی، ہم اپنے ہی خوف کے قیدی بن چکے ہیں۔ کریں۔ اور آج ہم اپنے اس فکری سفر کے پارٹ 3 میں داخل ہو رہے ہیں۔
آج کی ہماری یہ گفتگو دراصل رونڈا برن کی مشہور کتاب دی گریٹسٹ سیکرٹ کے انتہائی اہم اسباق پر مبنی ہے۔ ہاں، اور آج ہم محض ایک کتاب کے ابواب کی فہرست نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم انسانی اذیت کی مکمل اناٹمی کا جائزہ لیں گے۔ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے منفی جذبات سے کیوں لڑتے ہیں، جسے چیپٹر 8 دی اینڈ آف نیگیٹو فیلنگز کی روشنی میں دیکھا جائے گا۔ صحیح، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ لڑائی کس طرح ایک جھوٹی اذیت کو جنم دیتی ہے، جس پر چیپٹر 9 نو مور سفرنگ میں بات کی گئی ہے۔ بالکل۔ اس کے بعد ہم ان پوشیدہ اسکرپٹس کا پردہ چاک کریں گے جو ہمارے ذہنوں میں چل رہے ہیں، یعنی چیپٹر 10 ڈیزالونگ لمیٹنگ بلیفز۔ اور آخر میں ہم اس فطری مسرت تک پہنچیں گے جو ہر انسان کے اندر موجود ہے، جسے چیپٹر 11 ایور لاسٹنگ ہیپینس کا نام دیا گیا ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ ان تمام تصورات کی گہرائی میں اتر کر وہ علم نچوڑیں جو ہمیں اپنے ہی ذہن کی قید سے آزاد کر سکے۔ اور اس آزادی کی جانب پہلا قدم ہمارے سب سے قریبی تجربے یعنی ہمارے جذبات کے ادراک سے شروع ہوتا ہے۔ اوکے، لیٹس انپیک دس۔ میں اس بات سے شروع کرنا چاہتی ہوں جو بظاہر ہماری فطرت کے بالکل خلاف لگتی ہے۔ ہم انسان سارا دن بلکہ اپنی پوری زندگی اپنے ہی جذبات کے ساتھ کس طرح ایک نہ ختم ہونے والی جنگ لڑتے رہتے ہیں۔ ہاں، ایک ایسی جنگ جس میں ہم کبھی جیت نہیں پاتے۔ بالکل۔ اگر ہم اداس ہیں، خوف زدہ ہیں یا غصے میں ہیں تو ہمارا پہلا ری ایکشن کیا ہوتا ہے؟ ہم فوراً اس جذبے سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، ہم اسے دباتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں۔ یہ خود کو کسی اور کام میں جیسے موبائل فون یا ٹی وی میں مصروف کر لیتے ہیں تاکہ وہ اندرونی بے چینی محسوس نہ ہو۔ ہاں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح وہ جذبہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ نیورو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ یہ مزاحمت یا ریزسٹنس بالکل الٹا کام کرتی ہے۔ کسی بھی جذبے کی ایک کیمیائی عمر ہوتی ہے۔ کیمیائی عمر؟ ذرا اس کو واضح کریں۔ جی، یعنی جب کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو دماغ میں موجود ایمگڈالا ایک کیمیائی رد عمل پیدا کرتا ہے جو جسم میں صرف اور صرف 90 سیکنڈ تک رہتا ہے۔ ویٹ، کیا واقعی صرف 90 سیکنڈ؟ ہاں، صرف 90 سیکنڈ۔ اگر کوئی منفی احساس، کوئی غصہ یا خوف 90 سیکنڈ سے زیادہ دیر تک موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم شعوری یا لاشعوری طور پر اسے کوئی کہانی، کوئی سوچ یا کوئی مزاحمت فراہم کر رہے ہیں۔ اوہ، تو ہم خود ہی اس آگ میں ایندھن ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ واٹس فیسنیٹنگ ہیئر از کہ انسان کی توجہ ہی ہر مسئلے اور ہر جذبے کی بنیادی خوراک ہے۔ یعنی ہم جتنا زیادہ اس پر فوکس کریں گے وہ اتنا ہی بڑھے گا۔ بالکل۔ جب ہم کسی منفی جذبے کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں، اس سے لڑتے ہیں کہ مجھے ایسا محسوس نہیں کرنا چاہیے، تو دراصل ہم اس جذبے پر اپنی پوری توجہ مرکوز کر رہے ہوتے ہیں۔ اور توجہ ملنے سے وہ جذبہ تحلیل ہونے کے بجائے مزید طاقتور ہو جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم جذبے کو روکنے کے بجائے صرف ایک غیر جانبدار مشاہدہ کار کی حیثیت سے اسے محسوس ہونے دیتے ہیں تو اس جذبے کی خوراک بند ہو جاتی ہے اور وہ جذبہ اپنی مقررہ وقت پر تحلیل ہو جاتا ہے۔ تو مطلب یہ منفی جذبات خارجی حقیقت کا حصہ ہیں ہی نہیں، وہ صرف ہمارے شعور میں ابھرنے والے عارضی بادل ہیں۔ 100% ایسا ہی ہے۔ یہ بات مجھے ایک مثال کی طرف لے جاتی ہے۔ کیا منفی جذبات اس بند مٹھی کی طرح نہیں ہیں جسے ہم جتنا زور سے بھینچتے ہیں پٹھے اتنے ہی زیادہ دکھنے لگتے ہیں؟ یہ بہت زبردست مثال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مٹھی کو مزید زور سے پھینچنا مسئلے کا حل ہے، حالانکہ اصل حل محض گرفت کو ڈھیلا چھوڑ دینا ہے۔ بالکل، اور درد خود ہی ختم ہو جائے گا۔ فرض کریں ہمیں اپنے باس کی طرف سے ایک انتہائی تلخ ای میل موصول ہوتی ہے۔ ہم فوراً ایک دفاعی پوزیشن میں آ جاتے ہیں، ذہن میں ہزاروں جوابات سوچنے لگتے ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے۔ یہ وہ بند مٹھی ہے۔ ہاں، ہم فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن گرفت کو ڈھیلا کرنے کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ای میل کا جواب ہی نہ دیں اور خاموش ہو جائیں؟ نہیں، گرفت کو ڈھیلا کرنے کا مطلب عمل سے گریز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اس اندرونی کیمیائی طوفان اور رد عمل کو ڈھیلا چھوڑنا۔ اچھا، یعنی اندرونی طور پر خود کو پرسکون کرنا۔ جی، جب ہم ای میل پڑھتے ہیں اور غصہ یا خوف ابھرتا ہے تو اس جذبے کو روکنے کے بجائے صرف محسوس کریں، خود سے کہیں، ہاں، اس وقت مجھے شدید غصہ آ رہا ہے اور یہ ٹھیک ہے۔ تو ہم اسے اپنے جسم میں ایک سنسنی کی طرح گزرنے دیتے ہیں۔ بالکل۔ جب مزاحمت چھوڑ دی جاتی ہے تو دماغ فائٹ یا فلائٹ موڈ سے باہر آ جاتا ہے۔
تب اس ای میل کا جو جواب دیا جائے گا وہ خوف یا غصے پر مبنی نہیں ہوگا۔ واہ، وہ تو شور اور منطق پر مبنی ہوگا۔ مسئلہ باہر نہیں تھا، مسئلہ اس بند مٹھی کی اندرونی تکلیف اور اس کے خلاف ہماری اپنی مزاحمت تھی۔ ایگزیکٹلی۔ Here's where it gets really interesting. کیونکہ جب ہم جذبات کو ڈھیلا چھوڑنا سیکھتے ہیں تو ہمیں درد اور اذیت کے درمیان ایک بہت بڑا اور واضح فرق نظر آنے لگتا ہے۔ ہاں، اور یہ چیپٹر 9 کا سب سے اہم پہلو ہے۔ ذرائع واضح کرتے ہیں کہ درد اور اذیت دو بالکل مختلف چیزیں ہیں۔ درد ایک جسمانی حقیقت ہو سکتی ہے، لیکن اذیت مکمل طور پر اختیاری ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی اصول ہے۔ ہم عموماً درد اور اذیت کو کیک ہی کھانے میں رکھتے ہیں نا؟ ہاں، ہم تو دونوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں۔ لیکن دیکھیں، درد ایک جسمانی اور طبعی حقیقت ہو سکتی ہے۔ اگر کسی کو چوٹ لگتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے تو درد ہوگا۔ درد ایک سگنل ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ جسم پر توجہ کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ لیکن اس درد پر جب ہم ایک کہانی بناتے ہیں، جیسے میرے ساتھ ہی ہمیشہ ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ درد کبھی ختم نہیں ہوگا، میری زندگی ہمیشہ کے لیے تباہ ہو گئی ہے، یہ جو ذہنی کہانی ہے یہ دراصل اذیت ہے۔ یعنی سفرنگ۔ جی ہاں، سفرنگ اور اذیت کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ خالصتاً ایک ذہنی ساخت ہے۔ ذرا ایک منٹ رکیے، مجھے یہاں کچھ اختلاف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ میں ایک عام انسان کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہوں۔ جی جی، بالکل پوچھیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ اذیت اختیاری ہے اور محض ذہن کی پیداوار ہے، تو کیا یہ ان لوگوں کے لیے انتہائی غیر حساس اور ظالمانہ بات نہیں ہوگی جو کسی شدید صدمے یا حادثے سے گزر رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم اور جائز سوال ہے۔ مطلب فرض کریں کسی نے اپنی عمر بھر کی کمائی کھو دی ہے یا کسی بہت پیارے انسان کو کھو دیا ہے، کیا ان سے یہ کہنا کہ یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے اور تم خود اس اذیت کا انتخاب کر رہے ہو، ایک طرح کی زہریلی مثبت سوچ یا ٹاکسک پازیٹیوٹی نہیں بن جائے گی؟ یہ فلسفہ عملی دنیا کے شدید صدمات میں کیسے لاگو ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت اہم نقطہ اٹھایا ہے اور اس فرق کو گہرائی سے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ٹاکسک پازیٹیوٹی یہ کہتی ہے کہ درد کو محسوس ہی نہ کرو، سب ٹھیک ہے، مسکراتے رہو اور حقیقت سے منہ موڑ لو، جو کہ ناممکن سی بات ہے۔ بالکل۔ لیکن یہ کتاب اور یہ فلسفہ ایسا ہرگز نہیں کہتا۔ صدمہ اور گہرا دکھ ایک فطری انسانی تجربہ ہے۔ جب کوئی نقصان ہوتا ہے تو گہرا دکھ محسوس ہونا ایک سچی اور حقیقی کیفیت ہے۔ اسے بھرپور طریقے سے اور بغیر کسی مزاحمت کے محسوس کیا جانا چاہیے۔ تو پھر اذیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ شروع ہوتی ہے جب ہماری انا یعنی ہمارا ایگو اس دکھ کو ہماری شناخت بنا لیتی ہے۔ جب انسان سالوں تک اس دکھ کو ایک کہانی کی شکل میں اپنے ذہن میں دہراتا رہتا ہے کہ میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو گیا ہوں، اب میں کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ اوہ، تو اصل دکھ جو ایک قدرتی رد عمل تھا وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے؟ ہاں، اور انا کی بنائی ہوئی یہ نہ ختم ہونے والی کہانی آگے آ جاتی ہے۔ یعنی ہم اس ایک واقعے کو اپنی پوری زندگی کا اور اپنے وجود کا واحد سچ بنا لیتے ہیں، ہم خود کو اس مظلومیت کے کردار میں قید کر لیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ If we connect this to the bigger picture، تو ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے بہت سے روشن ضمیر افراد کے لیے یہی اذیت، یہی گہرا دکھ ایک بیداری کا سب سے بڑا سبب بنا ہے۔ بیداری سے آپ کی مراد ایک طرح کی اویکننگ ہے۔ جی ہاں، ایک وقت آتا ہے جب انسان اس ذہنی کہانی کا بوجھ مزید نہیں اٹھا سکتا۔ دکھ ایک الارم کلاک کی طرح بجنے لگتا ہے، اور تب انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے اندر جھانکے۔ واہ، اور جب وہ جھانکتا ہے تو اسے کیا نظر آتا ہے؟ جب وہ دیکھتا ہے کہ اصل تکلیف وہ بیرونی واقعہ نہیں ہے بلکہ وہ کہانی ہے جو وہ دن رات خود کو سنا رہا ہے، تو اذیت کا وہ سراپ ٹوٹ جاتا ہے۔ صدمہ ماضی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن انسان اس کہانی کی قید سے باہر آ کر پریزنٹ مومنٹ میں یعنی حال میں جینا سیکھ لیتا ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ لیکن اگر اذیت واقعی صرف ایک کہانی ہے اور ہماری انا ہمیں اس جال میں پھنسائے رکھتی ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس جال کو اتنی آسانی سے توڑ کیوں نہیں پاتے؟ یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے انسانی ذہن کا۔ ہم اپنے دماغ میں مسلسل ایک ہی تباہ کن کوڈ بار بار کیوں چلاتے رہتے ہیں؟ اس کا جواب ہمیں چیپٹر 10 میں ملتا ہے، یعنی لمیٹنگ بلیفز یا محدود عقائد میں۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ہماری جڑوں میں بیٹھے ہیں، جنہوں نے یہ ساری کہانیاں لکھی ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ ہر وہ عقیدہ جسے ہم نے بنا سوچے سمجھے سچ مان لیا ہے، دراصل ایک خود ساختہ پابندی ہے۔
सेल्फ इम्पोज्ड लिमिटेशन। जी, ये अकायद हमें यकीन दिलाते हैं कि हम महज एक कमज़ोर जिस्म हैं, हम खतरे में हैं, हम कभी कामयाब नहीं हो सकते या हम मोहब्बत के काबिल नहीं हैं। और यही झूठी कहानियां ही हमारे अंदर बेपनाह खौफ और परेशानी को जन्म देती हैं, है ना? हाँ, और हमें उस अजीम हकीकत से दूर कर देती हैं कि हम दरअसल लामहदूद आगाही हैं। ये अकायद हमारे तहत शूर में इस कदर गहराई में पेवस्त होते हैं कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। ये तो एक तरह से पसे मंजर की मौसीकी की तरह चलते रहते हैं, जिसे हम सुनना बंद कर देते हैं, लेकिन वो हमारे हर फैसले पर असरअंदाज हो रही होती है। बिल्कुल सही मिसाल दी आपने। तो फिर हम तहत शूर की गहराइयों में छुपे इन खतरनाक अकायद को पकड़ें कैसे? ये तो ऐसे है जैसे कोई कंप्यूटर वायरस बैकग्राउंड में चल रहा हो और हमें स्क्रीन पर नजर ही ना आए। दिस रेजेस एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जराए इसका एक इंतहाई ताकतवर, अमली और आसान तरीका बताते हैं। हमें अपनी रोजमर्रा के अंदरूनी गुफ्तगू पर गहरी नजर रखनी होगी। अच्छा, यानी जो हम खुद से बातें करते हैं? जी हाँ, जब भी जहन में ये अल्फाज आएं, मेरा ख्याल है या मेरा मानना है, तो वहीं फौरन चौकन्ना हो जाएं। लेकिन हम तो दिन में 1000 बार ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि मेरा ख्याल है या मेरा मानना है। और यही तो सबसे बड़ी ट्रिक है। ये अल्फाज दरअसल उन छुपे हुए महदूद अकायद के दरवाजे हैं जिन्हें बेनकाब करने की ज़रूरत है, क्योंकि हक़ाइक़ को माना नहीं जाता, हक़ाइक़ बस होते हैं। जरा इसे वाज़े करें। देखें, आप ये नहीं कहते कि मेरा मानना है कि आग गर्म है, आग गर्म ही है। लेकिन जहां मेरा मानना है आ गया, वहां दरअसल एक महदूद अकीदा छुपा है जिसे हमने खुद पर मुसल्लत कर लिया है। वाह, इसको एक रोजमर्रा की मिसाल से वाज़े करते हैं। फर्ज करें मैं अपने दिल में कहती हूँ, मेरा ख्याल है कि मैं कभी एक पुरएतमाद इंसान नहीं बन सकती, मैं तो हमेशा से ऐसी ही हूँ। तो इसका मतलब है मुझे वहीं रुक जाना चाहिए। बिल्कुल, वहीं रुक जाएं और खुद से पूछें, क्या ये कायनात का कोई अटल सच है? क्या इसकी कोई ठोस हकीकत है? जाहिर है नहीं। जहन ने बना ली थी। हम रोजाना की बुनियाद पर अपनी ही जिंदगी की एक ऐसी ट्रैजिक स्क्रिप्ट लिखते हैं जिसे हम खुद ही सच मान बैठते हैं। और हम खुद ही मुसन्निफ हैं, खुद ही विलन लिख रहे हैं, खुद ही मजलूम बन रहे हैं और फिर उस फिल्म को देखकर रो भी खुद ही रहे हैं। हाँ, ये एक मुकम्मल ड्रामा है जो हम अपने ही अंदर स्टेज कर रहे हैं। ये तो वाकई एक आंखें खोल देने वाली बात है। लेकिन ये अकायद हमने लिए कहाँ से? अगर हम गहराई में जाएं तो पता चलेगा कि ये हमारे अपने हैं ही नहीं। हमने इन्हें अपने वालिदैन से, माशरे से, कल्चर से और अपने इर्द गिर्द के माहौल से एक स्पंज की तरह जज्ब किया है। और हम इन्हें अपना हिस्सा समझ बैठे हैं। जी, और जब हम शऊर की रोशनी किरण इन अंधेरों पर डालते हैं, जब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या ये वाकई सच है, तो ये तमाम महदूद अकायद धूप में रखी बर्फ की तरह तहलील होने लगते हैं। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन? जब हमने जज्बात के खिलाफ मुज़ाहमत छोड़ दी, हमने अजियत की इस झूठी कहानी से बाहर कदम रख दिया और इन तमाम महदूद अकायद के स्क्रिप्ट्स को शऊर की रोशनी में जला दिया, तो पीछे क्या बचता है? ये चैप्टर 11 का निचोड़ है। यानी जब मेरी तमाम शनाख्तें और खौफ तहलील हो गए, तो मेरा असल वजूद क्या रह जाता है? जब ये तमाम खुद साख्ता पर्दे और वहम हट जाते हैं, तो पीछे वो बचता है जो इंसान की असल, खालिस और फितरी हालत है, यानी दायमी खुशी या एवरलास्टिंग हैप्पीनेस। लेकिन ये वो खुशी तो नहीं लगती जिसकी पीछे दुनिया दिन रात अंधाधुंध भाग रही है। नहीं, ये इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम तो ये समझते हैं कि जब कोई बड़ा हदफ हासिल हो जाएगा, बहुत सा पैसा आ जाएगा या कोई शानदार रिश्ता मिल जाएगा, तभी खुशी नसीब होगी। हमने खुशी को मुस्तकबिल की किसी मंजिल के साथ मशरूत कर दिया है। और यही इंसानियत का सबसे बड़ा अलमिया और फरेब है। माशरती सोच हमें बताती है कि खुशी बाहर से आती है, लिहाजा हम पूरी जिंदगी फानी अशिया के पीछे भागते रहते हैं। लेकिन किताब की सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि सच्ची खुशी इंसान के अंदर मौजूद है। और क्या ये खुशी किसी खास वजह से होती है? बिल्कुल नहीं, ये मुकम्मल तौर पर बेसबब है। ये खुशी किसी डोपामाइन के आर्जी हिट जैसी नहीं जो किसी नई गाड़ी को खरीदने पर मिलती है और चंद दिनों में खत्म हो जाती है।
یہ بیرونی کامیابیوں، رشتوں یا مادی اشیاء پر ہرگز منحصر نہیں ہے۔ تو اگر خوشی بیرونی چیزوں میں ہوتی تو دنیا کا ہر مادی طور پر کامیاب انسان مکمل اور دائمی سکون میں ہوتا۔ ایگزیکٹلی، جبکہ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اس بات کو عقل کی سطح پر ہضم کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ ہم اس لامحدود آگاہی یا بے سبب خوشی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں جبکہ ہم روزمرہ زندگی کی الجھنوں میں گھرے ہوتے ہیں؟ اسے سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی خوبصورت اور گہری مثال لیتے ہیں۔ تصور کریں کہ ہمارا شعور یعنی ہماری اصل آگاہی ایک سنیما کی بڑی اسکرین کی طرح ہے۔ اچھا، ایک اسکرین۔ جی، اور ہماری زندگی کے تمام تجربات، ہمارے خیالات، ہمارے منفی جذبات، ہمارے رشتے اور ہماری انا وہ فلم ہے جو اس اسکرین پر چل رہی ہے۔ اب ذرا سوچیں، اگر فلم کے اندر ایک خوفناک آگ لگتی ہے تو کیا وہ پیچھے موجود اسکرین جلتی ہے؟ نہیں، اسکرین تو نہیں جلتی۔ اور اگر فلم میں تیز بارش ہوتی ہے تو کیا اسکرین گیلی ہوتی ہے؟ بالکل نہیں۔ نہیں نا۔ اسکرین ہمیشہ محفوظ، پرسکون، غیر تبدیل شدہ اور اپنی جگہ مکمل رہتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے خود کو اسکرین کے بجائے اسکرین پر چلنے والی فلم کا ایک عارضی کردار سمجھ لیا ہے۔ اوہ واہ! ہم اس کردار کے دکھ درد کو اپنا سچ مان بیٹھے ہیں۔ بالکل۔ ہم ان جذباتی اور وقتی کرداروں سے اتنی شدت سے جڑ گئے ہیں کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہم وہ نہ جلنے والی، نہ بھیگنے والی اور نہ مرنے والی اسکرین ہے، یعنی ایک لامحدود آگاہی۔ یہ تو ایک زبردست ادراک ہے۔ جی ہاں، اور جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم وہ محدود کردار یا جسم نہیں بلکہ وہ وسیع اسکرین ہے جس پر زندگی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو ہم اس بے پناہ اور دائمی مسرت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خوشی باہر سے نہیں مل رہی بلکہ وہ ہمارا اپنا اصل وجود ہے۔ کیا زبردست مثال دی آپ نے۔ یہ واقعی ایک ایسا تصور ہے جو انسان کی پوری دنیا بدل سکتا ہے۔ اگر ہم اس پوری گفتگو کو سمیٹیں اور اس بات پر غور کریں کہ اس علم کی ہماری عملی اور روزمرہ زندگی میں کیا اہمیت ہے، تو بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ اس سارے سفر اور اس فلسفے کا مقصد ہمیں دنیا سے فرار سکھانا نہیں ہے، بلکہ موت اور دکھ کے اس خوف سے آزاد کرنا ہے جس نے ہمیں جکڑ رکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لمحے موجود میں رہ سکیں، ایک انتہائی پرسکون، محبت بھری اور بامقصد زندگی گزار سکیں، اور چھوٹے موٹے مسائل کو انا کا مسئلہ بنا کر اذیت کا شکار نہ ہوں۔ میں اس میں صرف اتنا اضافہ کروں گا کہ انسان کا سب سے بڑا المیہ یہ نہیں کہ وہ زندگی میں دکھ جھیلتا ہے یا اسے چوٹ لگتی ہے، بلکہ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ یہ بھول چکا ہے کہ وہ اصل میں کون ہے۔ اور جب انسان کو یہ یاد دہانی ہو جاتی ہے کہ وہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ لامحدود آگاہی ہے، تو زندگی ایک خوفناک جدوجہد کے بجائے ایک خوبصورت اور حیران انگیز تجربہ بن جاتی ہے۔ تو گفتگو کے اختتام پر ہم ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہیں گے جو شاید دیر تک ہم سب کے ذہنوں میں گونجتا رہے۔ اگر ہماری اصل حقیقت وہ عظیم اسکرین پہلے سے ہی مکمل، محفوظ اور خوش ہے، تو شاید ہماری اس زندگی کا مقصد کچھ نیا یا بہتر بننا نہیں ہے۔ تو پھر کیا مقصد ہے؟ شاید زندگی کا اصل مقصد ان تمام چیزوں کو بھول جانا ہے، انہیں انلرن کرنا ہے جو ہم دراصل ہیں ہی نہیں۔ شاید ہمیں کہیں پہنچنا نہیں ہے بلکہ صرف ان پردوں کو ہٹانا ہے جنہوں نے ہمیں ہماری اصل خوشی سے دور رکھا ہوا ہے۔ ایک انتہائی فکر انگیز مقام جہاں ہم آج کے اس سفر کو روک سکتے ہیں۔ اگلی اور آخری ایپیسوڈ پارٹ 4 میں ہم اس سلسلے کو مکمل کرتے ہوئے کائنات کے سب سے بڑے راز کے عملی مشقوں، موت کے وہم اور دنیا کی حقیقت پر گفتگو کریں گے، جہاں ہمارا موضوع The World, All is Well, The End, There is No End اور The Greatest Secret Practices ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی سچائی شاید یہ ہے کہ جو میز اس وقت ہمارے سامنے رکھی ہے وہ 99.9% خالی ہے۔ بالکل خالی ہے، ہاں۔ اور جو دکھ انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے وہ دراصل اس کا ہے ہی نہیں۔ مطلب صدیوں سے انسان یہ سمجھتا آیا ہے کہ جو کچھ آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو ہاتھوں سے محسوس ہوتا ہے، ہاں، وہی حتمی حقیقت ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آج ہم
उन दिखे पर्दों को हटाने जा रहे हैं ताकि जिंदगी, मौत और कायनात का वो रुख सामने आ सके जो हमारी इस रोजमर्रा की भाग-दौड़ में कहीं छुप गया है। पिछले 3 हिस्सों में हमने जो ज़हनी सफ़र तय किया है वो आज एक इंतहाई यानी हैरत अंगेज मकाम पर पहुंचने वाला है। एक ऐसा मकाम है जहां पहुंचकर इंसान के सोचने का अंदाज हमेशा के लिए बदल जाता है। देखें, जब हम ज़ाहिरी दुनिया की सतह से थोड़ा सा नीचे उतरते हैं तो पता चलता है कि हमारे खौफ, हमारी परेशानियां और हत्ता के मौत का तसव्वुर भी महज वहम की बुनियाद पर खड़ा है। सही। आज के इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ नजरियाती बातें करना नहीं है, बल्कि उस वहम को तोड़ने का साइंसी और मंतकी तरीका समझना है। बिल्कुल। अच्छा, आज हम अपनी इस खुसूसी सीरीज के आखिरी पड़ाव पर हैं। ये है पार्ट 4, द ग्रैंड फिनाले। फाइनल एपिसोड जबरदस्त। हाँ, और आज के इस तफसीली जायजे में हम जिन अबवाब पर बात करेंगे उनके नाम हैं चैप्टर 12, द वर्ल्ड, ऑल इज वेल। फिर चैप्टर 13, द एंड, देयर इज नो एंड। इसके बाद चैप्टर 14, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट प्रैक्टिसेस। और आखिर में चैप्टर 15, फीचर्ड इन द ग्रेटेस्ट सीक्रेट। जबरदस्त। मतलब इस तमाम मुताले का बुनियादी हदफ ये समझना है कि दुनिया के चलने का हकीकी उसूल दरअसल है क्या, इंसान के जहन पर मुसल्लत मौत का खौफ कैसे खत्म होता है, जो कि सबसे बड़ा खौफ है ना? बिल्कुल सबसे बड़ा खौफ है, और वो कौन सी ठोस अमली मश्क हैं जो किसी भी शख्स को वक्ती खुशी के धोखे से निकालकर हमेशा रहने वाले सुकून तक ले जा सकती हैं। आज हम इस सच्चाई को अमली जिंदगी में लागू करने के तरीके सीखेंगे। तो भाई, शुरुआत करते हैं उस मादी दुनिया से जिसे हम हर रोज देखते हैं, जिसमें हम जीते हैं। मतलब जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं खबरें, हादसात, बीमारियां, रोजमर्रा के मसले, बिल्स वगैरह। हाँ, तो बज़ाहिर सब कुछ बहुत अफरा तफरी का शिकार नज़र आता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर इस तहकीक में दावा ये किया जा रहा है कि हकीकत में सब कुछ ठीक है, ऑल इज़ वेल। ये कैसे मुमकिन है? मतलब इतने बिगाड़ के बावजूद ये दावा किया जाए कि सब कुछ मुकम्मल हमाहंगी में है, ये कुछ अजीब नहीं लगता? शुरू में थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें अपने हवास यानी सेंसरी परसेप्शंस के काम करने के तरीके को साइंसी और नफ्सियाती जाविये से देखना होगा। अच्छा। देखिए, हमारे हवास हमें दुनिया की असल तस्वीर नहीं दिखाते, बिल्कुल नहीं दिखाते, बल्कि वो हकीकत का एक ऐसा खाका पेश करते हैं जिसे हमारा दिमाग अपने हिसाब से बनाता है। मतलब हम जो देख रहे हैं वो सच नहीं है? पूरी तरह सच नहीं है। रमन महर्षि और दीपक चोपड़ा जैसे मुफक्किरीन का ये मानना है कि ये कायनात एक ज़हनी खाका है या मेंटल कंकॉक्शन है। और दिलचस्प बात यह है कि क्वांटम फिजिक्स भी अब बिल्कुल यही कहती है। ज़हनी खाका यानी जो कुछ मैं अभी देख रहा हूँ, ये माइक, ये स्टूडियो, वो हकीकत नहीं बल्कि मेरे दिमाग की गई एक तर्जुमानी है। ये तो ऐसा हुआ जैसे हमने कोई वर्चुअल रियलिटी यानी VR हेडसेट पहना हुआ हो। हाँ, ये VR वाली तमसील खासी हद तक दुरुस्त है। हम जो देखते हैं वो दरअसल रोशनी के फोटॉन्स होते हैं। सही। वो हमारी आंख के पर्दे से टकराकर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में बदलते हैं, और फिर हमारा दिमाग जो खोपड़ी के अंदर घुप अंधेरे में बैठा है, बिल्कुल अंधेरे में है वो। हाँ, वो इन सिग्नल्स को अंधेरे में प्रोसेस करता है और हमें एक रंगीन ठोस दुनिया दिखाता है। क्वांटम सतह पर जो मादा हमें इंतहाई ठोस नजर आता है ना, जैसे दीवार, कुर्सी या हमारा अपना जिस्म, उसका 99.9% हिस्सा महज खाली जगह है, यानी एम्प्टी स्पेस। 99.9%? जी हाँ, बाकी जो थोड़ा सा बचता है वो सिर्फ तवानाई की लहरें हैं। हमारा दिमाग इस खाली जगह और उन लहरों को एक ठोस शक्ल देकर पेश करता है। ये तो बहुत ही हैरानकुन बात है। बिल्कुल। लिहाजा बैरूनी दुनिया में चाहे जितना भी इंतशार नजर आए, वो सिर्फ इस वर्चुअल रियलिटी की सतह पर है, बुनियादी सतह पर, जहां सिर्फ एक ही अब्दी शऊर यानी कॉन्शियसनेस काम कर रहा है। वहां कमाल दर्जे की हमाहंगी है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। ये तसव्वुर सुनने में तो बेहद शानदार है कि दुनिया एक सराब है, मादा महज खाली जगह है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक बहुत ही अमली सवाल उभर रहा है। जी पूछें। अगर ये दुनिया वाकई एक ज़हनी सराब है
اور وہ میز جو اندھیرے کمرے میں رکھی ہے وہ زیادہ تر خالی جگہ ہے، تو جب اندھیرے میں چلتے ہوئے میرا پاؤں اس ٹھوس میز سے ٹکراتا ہے، وہ تو بہت دردناک ہوتا ہے۔ ہاں، تو مجھے اتنی شدید تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ وہ درد تو کوئی سراب محسوس نہیں ہوتا، وہ تو 100% حقیقی لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہترین سوال ہے، اور یہی وہ الجھن ہے جو اکثر لوگوں کو اس سچائی تک پہنچنے سے روکتی ہے۔ میں بتاتی ہوں یہ کیسے کام کرتا ہے۔ جی، جب آپ کا پاؤں میز سے ٹکراتا ہے تو فزکس کے اصولوں کے مطابق میز کے ایٹمز اور پاؤں کے ایٹمز دراصل ایک دوسرے کو چھوتے تک نہیں ہیں۔ ایک منٹ، چھوتے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں، ان کے گرد موجود الیکٹرانز ایک دوسرے کو میگنیٹک قوت سے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ جیسے دو میگنیٹس کو الٹا کر کے ملائیں تو وہ دور بھاگتے ہیں نا؟ ہاں، ریپیل کرتے ہیں، بالکل وہی ہوتا ہے۔ اس شدید دھکے کو ہمارے پاؤں کا اعصابی نظام یعنی نروس سسٹم ایک خطرے کے سگنل کے طور پر دماغ تک بھیجتا ہے۔ اب دیکھیں، دماغ سروائیول یعنی بقا کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جسم کو بچانا ہے۔ جی، تو وہ اس سگنل کو فوراً ایک انتہائی شدید احساس میں ترجمہ کرتا ہے جسے ہم درد کہتے ہیں، تاکہ انسان فوراً اپنا پاؤں پیچھے ہٹا لے اور جسم کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ مطلب وہ درد میز کے اندر نہیں ہے نہیں، اور نہ ہی پاؤں میں ہے؟ بالکل نہیں، وہ دماغ کا بنایا ہوا ایک الارم سسٹم ہے۔ ارے واہ! تو دماغ نے اس سراب کو انتہائی حقیقت پسندانہ بنایا ہوا ہے تاکہ جسم سلامت رہے۔ جی بالکل، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ تکلیف کا احساس صرف جسم اور دماغ تک محدود ہے۔ جو ہماری اصل حقیقت ہے، یعنی وہ شعور یا اویئرنس جو اس درد کا مشاہدہ کر رہا ہے، وہ شعور اس درد سے بالکل اچھوتا رہتا ہے۔ یعنی وہ جو جانتا ہے کہ درد ہو رہا ہے، اس سے درد نہیں ہو رہا۔ ایگزیکٹلی، شعور کو کبھی چوٹ نہیں لگتی، وہ زخمی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اگر ہم اس بات کو ذرا آگے بڑھائیں تو ایک بہت بڑا دروازہ کھلتا ہے۔ کیسا دروازہ؟ دیکھیں، اگر یہ مادی دنیا، یہ کرسی، یہ میز اور یہاں تک کہ ہمارا اپنا جسم محض ایک خاکہ یا دماغ کی ترجمانی ہے، تو پھر اس جسم کے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آہا، اب موت کی طرف آ رہے ہیں۔ ہاں، جسے ہم موت کہتے ہیں، جس سے انسان سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ اگر جسم ہی سراب ہے تو موت کیا چیز ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ دیکھیں، جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے کہ جسم اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، تو موت کا جو تصور ہے نا، وہ مکمل طور پر منہدم ہو جاتا ہے۔ کریش ہو جاتا ہے۔ بالکل، موت کا خوف ہی دراصل انسان کے تمام خوفوں کی بنیاد ہے۔ یہ جو 13واں چیپٹر ہے، یہ نہایت دلیری سے موت کے روایتی تصور کو چیلنج کرتا ہے اور واضح کرتا ہے کہ موت صرف ایک انسانی تخلیق ہے، ایک ہیومن کنسٹرکٹ ہے۔ ہم نے خود بنایا ہے یہ آئیڈیا۔ جی، جسم مادی دنیا کا حصہ ہے، وہ بدلتا ہے اور ایک دن مٹی میں مل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر موجود ابدی شعور یعنی وہ اویئرنس جس کی ہم بات کر رہے تھے، اس پر موت کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایکارٹ ٹولے کا ایک بہت مشہور قول ہے اس حوالے سے۔ جی، کیا کہتے ہیں وہ؟ وہ کہتے ہیں، مرنے سے پہلے مرنے کا فن سیکھو۔ ایک سیکنڈ، مرنے سے پہلے مرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا سے کٹ جائے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگلوں میں جا کر بیٹھ جائے؟ ہرگز نہیں، اس کا مطلب جسمانی طور پر مرنا یا دنیا ترک کرنا بالکل نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی اس جھوٹی پہچان کو ختم کرنا جو ہم نے اپنے جسم، اپنے نام اور اپنے خیالات کے ساتھ بنا رکھی ہے۔ اچھا، جب کوئی شخص زندگی میں ہی یہ جان لیتا ہے کہ وہ یہ جسم نہیں ہے، یہ دماغ نہیں ہے، تو اس کی انا، اس کا ایگو مر جاتا ہے، اور جب انا مر جاتی ہے تو موت کا خوف ہمیشہ کے لیے دم توڑ دیتا ہے، کیونکہ انسان جان لیتا ہے کہ جو اس کی اصل حقیقت ہے وہ کبھی مر ہی نہیں سکتی۔ یار، یہ سن کر مجھے نا ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم کوئی بہت ہی پیچیدہ اور تفصیلی ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں۔ ویڈیو گیم؟ ہاں، بتائیں کیسے؟ مطلب گیم کے اندر ہمارا ایک کردار ہوتا ہے، یا اوتار کہہ لیں۔ وہ اوتار گیم کی دنیا میں بھاگتا ہے، لڑتا ہے، مشنز کرتا ہے، اسے چوٹ بھی لگتی ہے۔ اور بعض اوقات گیم کے اندر وہ اوتار مر بھی جاتا ہے۔ ہاں بالکل، اور جب وہ اوتار مرتا ہے تو کیا گیم کھیلنے والے کا وجود ختم ہو جاتا ہے؟ ظاہر نہیں۔ بالکل نہیں۔ اسکرین کے اس پار جو شخص ہاتھ میں کنٹرولر لیے صوفے پر بیٹھا ہے، وہ بالکل محفوظ رہتا ہے۔ وہ شاید تھوڑی دیر کے لیے مایوس ہو کے یار لیول فیل ہو گیا، ہاں، کہ دوبارہ کھیلنا پڑے گا۔ ہاں، لیکن پھر وہ اگلا لیول شروع کر دیتا ہے۔
یا نیا اوتار چن لیتا ہے۔ ہمارا جسم بھی شاید اسی اوتار کی طرح ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، ایک دن اسکرین سے غائب بھی ہو جاتا ہے، لیکن اسے چلانے والا یعنی ہمارا ابدی شعور وہ تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ کیا شاندار تمثیل دی ہے آپ نے۔ ہمارا شعور واقعی اسکرین کے اس پار بیٹھا ہوا کھلاڑی ہے۔ موت صرف گیم کے ایک کردار کا ختم ہونا ہے، کھلاڑی کا نہیں۔ صحیح۔ جب یہ بات گہرائی میں سمجھ آ جاتی ہے نا، تو زندگی سے جڑا ہوا بیجا تناؤ، مسلسل مقابلے کی دوڑ اور کچھ بھی کھو دینے کا خوف خود بخود تحلیل ہونے لگتا ہے۔ انسان ریلیکس ہو جاتا ہے۔ ہاں، بندہ کہتا ہے کہ یار گیم ہی تو ہے۔ بالکل۔ لیکن یہاں ایک بہت عملی مسئلہ سامنے آتا ہے۔ وہ کیا؟ دیکھیں، یہ سب فلسفہ سننے میں بہت تسلی بخش لگتا ہے کہ ہم شعور ہیں، گیم چل رہی ہے، لیکن جب روزمرہ کی زندگی میں کوئی واقعی بڑی مشکل آتی ہے، مثلا خدا نخواستہ کسی کی نوکری چلی جائے، کوئی شدید مالی نقصان ہو جائے یا کوئی قریبی رشتہ دار ہم سے بچھڑ جائیں، ہاں، وہ لمحات بہت مشکل ہوتے ہیں۔ تو اس وقت یہ سب کائناتی فلسفہ ذہن سے اڑ جاتا ہے۔ اس وقت تو صرف اور صرف سینے میں ایک گھٹن اور شدید تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ ہم اس سچائی کو صرف خیالات یا کتابوں کی حد تک نہیں بلکہ ایسی مشکل عملی زندگی میں کیسے اپنا سکتے ہیں؟ کیا اس کتاب میں اس کے لیے کوئی ٹھوس طریقہ کار موجود ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر کوئی سچائی عملی زندگی میں کام نہ آئے تو وہ محض ایک فکری تفریح یا انٹلیکچوئل انٹرٹینمنٹ بن کر رہ جاتی ہے۔ اسی لیے اس کتاب کے 14ویں چیپٹر دی گریٹسٹ سیکرٹ پریکٹسز میں انتہائی قابل عمل مشقیں دی گئی ہیں۔ اچھا، تاکہ ہم ان کو اپلائی کر سکیں۔ جی، تاکہ انسان مشکل ترین حالات میں بھی اپنے اصل شعور کے ساتھ جڑا رہ سکے۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے خود کلامی، یعنی ایفرمیشن۔ ایفرمیشن یہ کیسے کام کرتی ہے؟ یہ دن کا آغاز ایک خاص ارادے سے کرنے کا عمل ہے۔ انسان بار بار خود کو یہ یاد دلاتا ہے کہ میں اپنی حقیقی فطرت یعنی شعور سے پوری طرح باخبر رہنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ میں وہ ابدی اور خالص شعور ہوں، یہ محدود جسم نہیں۔ یہ تو ذہن کو ایک سمت دینے کا، ایک ڈائریکشن دینے کا طریقہ ہوا۔ بالکل۔ لیکن اس کے بعد کتاب میں ایک شعور کی مشق یعنی دی اویئرنیس پریکٹس کا بھی ذکر ہے۔ وہ کس طرح کی جاتی ہے؟ ہاں، وہ بہت کمال کی پریکٹس ہے۔ شعور کی مشق کے 3 بہت سادہ مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ دن کے کسی بھی حصے میں جب آپ کو الجھن محسوس ہو تو رک کر خود سے پوچھیں، کیا میں باخبر ہوں؟ یعنی ایم آئی اویئر؟ کیا میں باخبر ہوں؟ صرف اتنا پوچھنا ہے۔ ہاں، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ سوال پوچھا جاتا ہے، ذہن کا جو شور ہے وہ لمحے بھر کے لیے بالکل خاموش ہو جاتا ہے۔ اچھا، کیونکہ ذہن کو جواب نہیں پتا ہوتا۔ بالکل، وہ رک جاتا ہے، اور اس خاموشی میں انسان اپنے ہونے کے احساس کو یعنی اپنے خالص شعور کو محسوس کرتا ہے۔ غیر کچھ سوچے چند لمحوں کے لیے ٹھہر جانا، یہ عمل اگر دن میں کئی بار دہرایا جائے نا تو یہ ذہن کی جو پرانی پروگرامنگ ہے اسے توڑنے میں بہت مدد دیتا ہے۔ اس سے یقیناً ذہن کو حال میں یعنی پریزنٹ مومنٹ میں لانے میں بڑی مدد ملتی ہوگی۔ لیکن ایک مشق جسے کتاب میں سب سے بڑی مشق یا دی سپر پریکٹس کا نام دیا گیا ہے، وہ تو بہت ہی زبردست ہے۔ ہاں، لیکن وہ پڑھنے میں کافی چیلنجنگ محسوس ہوتی ہے۔ ذرا اس کے مرحلے پر روشنی ڈالیں۔ سپر پریکٹس واقعتاً انسانی نفسیات کو بدل دینے والی مشق ہے۔ اس کے 2 بنیادی مرحلے ہیں۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ کسی بھی منفی احساس کو جو آپ کے اندر ابھر رہا ہو اسے پوری طرح خوش آمدید کہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا رکیے، کسی بھی منفی احساس کو خوش آمدید کہنا؟ جی، ویلکم کرنا۔ یہ تو انسانی فطرت کے بالکل متضاد لگتا ہے۔ مطلب ہم تو بچپن سے یہی سیکھتے آئے ہیں کہ تکلیف سے بھاگو، اسے دباؤ یا خود کو کسی اور کام میں مصروف کر لو تاکہ دھیان ہٹ جائے، ڈسٹریکٹ کر لو۔ ہاں بالکل۔ مثال کے طور پر اگر سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے کسی نے مجھے کٹ مار دیا اور مجھے شدید غصہ آ رہا ہے یا کسی بڑے نقصان پر شدید دکھ ہے تو اسے گلے لگانے سے، اسے خوش آمدید کہنے سے تو وہ احساس مزید حاوی ہو جائے گا مجھ پر، کیسا نہیں ہے؟ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم نے غصے کو مان لیا تو ہم اس میں بہہ جائیں گے، لیکن نفسیاتی اور روحانی سطح پر حقیقت اس کے بالکل الٹ ہے۔ وہ کیسے؟ جب انسان کسی تکلیف دہ احساس سے بھاگتا ہے یا اسے دباتا ہے تو وہ دراصل اس کے ساتھ ایک بہت بڑی مزاحمت یا ریزسٹنس پیدا کر رہا ہوتا ہے۔ نفسیات کا ایک بہت پرانا اصول ہے کہ آپ جس چیز کی مزاحمت کرتے ہیں وہ قائم رہتی ہے۔
यानी what you resist persists। जो रोकोगे वो रुकेगा नहीं। बिल्कुल, इसे एक मिसाल से समझते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप किसी स्विमिंग पूल में हो और पानी के अंदर किसी बड़ी फुटबॉल को दबाकर रखने की कोशिश कर रहे हो। हाँ, वो बीच बॉल जो होती है हवा से भरी हुई। जी हाँ, इसे पानी के अंदर दबाने में इंसान की पूरी तवानाई खर्च होती रहती है। वो थक जाता है और जूं ही गिरफ्त कमजोर पड़ती है, वो गेंद पूरी ताकत से उछलकर सीधा चेहरे पर लगती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, पानी से बाहर छलांग मारती है वो गेंद। यही होता है हमारी जज्बों के साथ। दबा हुआ गुस्सा या दुख जिस्म के अंदर तवानाई की शक्ल में फंस जाता है और फिर वक्त गुजरने के साथ वो बड़ी बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये फुटबॉल वाली तमसील तो बहुत ही क्लियर कर रही है बात को कि मुज़ाहमत दरअसल कितनी थका देने वाली चीज़ है। हम सारा दिन अपनी एनर्जी इन एहसासात को दबाने में ज़ाया कर देते हैं। 100%। तो जब हम उस मनफी एहसास को खुशामदीद कहते हैं, जो कि सुपर प्रैक्टिस का पहला स्टेप है, तब दरअसल हम उस गेंद के साथ क्या कर रहे होते हैं? जब इंसान मुज़ाहमत छोड़कर दरवाज़ा खोलकर उस एहसास को अंदर आने की इजाज़त देता है और कहता है, आ जाओ, मैं तुम्हें पूरी तरह महसूस करने के लिए तैयार हूँ, तो वो दरअसल उस फुटबॉल पर से अपना हाथ हटा लेता है। अच्छा, गेंद सतह पर आती है, पानी के ऊपर थोड़ी देर तैरती है और फिर लहरों के साथ खुद ही बह जाती है। जैसे ही मुज़ाहमत खत्म होती है, इस मनफी एहसास का जो ईंधन है ना, वो खत्म हो जाता है। वाह, वो एक काले बादल की तरह आता है, बरसता है और आसमान को बिल्कुल साफ करके गुजर जाता है। दर्द को महसूस करने की इजाजत देना ही दरअसल दर्द से निजात का वाहिद और सच्चा रास्ता है। और सुपर प्रैक्टिस का दूसरा मरहला यही है कि इस एहसास में बहने के बजाय शऊर के तौर पर बरकरार रहते हुए इसका मुशाहिदा करें कि मैं ये तकलीफ नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इस तकलीफ को देख रहा है। बिल्कुल, खुद से पूछें, क्या मैं ये तकलीफ हूँ या मैं वो हूँ जो इस तकलीफ से बाखबर है? ये बात वाकई इंसान को अंदर तक हिला देने के लिए काफ़ी है कि जिस चीज़ से हम सारी जिंदगी भागते हैं, दरअसल उसी का सामना करने में हमारी आज़ादी छुपी है। जी, लेकिन ये सब करने के लिए क्या किसी को कई सालों की रियाजत या ट्रेनिंग दरकार है? क्योंकि 15वें चैप्टर में उन हकीकी लोगों का जिक्र किया गया है जिन्होंने वाकई इस रास्ते पर चलकर दिखाया है। तो क्या कोई आम इंसान जो जॉब करता है, जिसकी फैमिली है, वो भी इस बेदारी को पा सकता है? बिल्कुल पा सकता है, 100%। और किताब के आखिर में उन असातिज़ा का जिक्र करने का मकसद ही यही साबित करना है कि ये मंजिल हर इंसान की पहुंच में है। अच्छा, जी, मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के एक रूहानी उस्ताद हैं सेलर बॉब एडमसन। उनकी तालीमात का जिक्र किया गया है। उनकी बातों में कमाल की सादगी है। वो अपने पास आने वालों से एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछते हैं। क्या सवाल? वो पूछते हैं, इस लम्हे में अगर कोई इस बारे में ना सोचे तो इस मौजूदा लम्हे में क्या खराबी है? यानी व्हाट्स रॉन्ग राइट नाउ इफ यू डोंट थिंक अबाउट इट। अरे वाह, ये सवाल तो जहन की सारी उलझनों को एक ही सेकंड में गिरा देता है। बिल्कुल गिरा देता है। मौकई मतलब अगर हम माजी का पछतावा और मुस्तकबिल का जो खौफ है उसके बारे में सोचना बंद कर दें, तो बिल्कुल इसी लम्हे जहां हम इस वक्त बैठे हैं, बात कर रहे हैं, कोई मसला होता ही नहीं, सब ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई मसला नहीं है। इसी तरह किताब में एक और उस्ताद डेविड बॉन्गम का जिक्र है। उनका नुक्ते नज़र भी इंतहाई खूबसूरत है। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जब इंसान रात के वक्त खुले आसमान तले सितारों को देखता है ना, तो वो महज रोशनी के कुछ नुक्ते नहीं देख रहा होता। तो फिर क्या देख रहा होता है? वो दरअसल उस लामहदूदियत और वुसअत को महसूस करता है जो उसके अंदर मौजूद है। वो बैरूनी कायनात दरअसल इंसान के अंदर की लामहदूद वुसअत का ही एक अक्स है। वो जो कनेक्शन फील होता है ना तारों को देखकर, वो इसलिए होता है क्योंकि हम अंदर से इतनी वसी हैं। जबरदस्त। और यहाँ एक और नाम है, जॉन फ्रेजर। इनके तजुर्बे पर भी बात करना बहुत जरूरी मालूम होता है मुझे। ओह, जॉन फ्रेजर की कहानी तो बेहद मुतासिरकुन है। हाँ, वो बताती हैं कि किस तरह एक दिन अचानक उनके जहन का जो शोर था वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गया और वो एक ऐसी हालत में दाखिल हो गई जिसे वो बेसबब खुशी यानी कॉजलेस जॉय कहती हैं। ये बेसबब खुशी का जो तसव्वुर है, ये इस पूरे सफ़र की, इस पूरी किताब की सबसे बड़ी दरियाफ्त है। वो कैसे? देखिए, इंसान हमेशा ये समझता है कि खुशी किसी बैरूनी चीज़ से मिलती है ना? हाँ, नई गाड़ी खरीदने से या प्रमोशन मिलने से या कोई रिश्ता बनने से। बिल्कुल।
لیکن جین فریزر اور دیگر اساتذہ یہ بتاتے ہیں کہ خوشی انسان کی اصل اور قدرتی حالت ہے، باہر سے نہیں آتی۔ جب انسان کو کوئی نئی چیز ملتی ہے نا، تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لمحہ بھر کے لیے اس کے ذہن کی جو خواہشات تھیں اور جو شور تھا وہ رک جاتا ہے۔ کہ چلو بھئی، جو چاہیے تھا مل گیا، اب خاموشی۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس خاموشی میں اندر موجود وہ ابدی خوشی سطح پر آ جاتی ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ خوشی اس نئی گاڑی سے یا چیز سے آئی ہے، حالانکہ خوشی تو ہمیشہ سے اس کے اندر موجود تھی، صرف ذہن کے شور کی وجہ سے وہ اسے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ کیا بات ہے! جان فریزر کی زندگی یہ ثابت کرتی ہے کہ بغیر کسی بیرونی وجہ کے ایک بھرپور اور متحرک زندگی جینا بالکل ممکن ہے۔ آپ کو خوش ہونے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر ہم اس پورے طویل اور حیرت انگیز سفر کو، جو ہم نے ان 4 حصوں میں طے کیا ہے، ایک جگہ سمیٹنے کی کوشش کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ مطلب ہم نے جسم اور دماغ کی محدود حقیقت کو سمجھا، کائنات کے ایک سراب ہونے پر بات کی، اور موت کے وہم کو سائنسی اور روحانی دونوں زاویوں سے توڑا، اور پھر مزاحمت ختم کرنے کی ان عملی مشقوں سے گزر کر اس بے سبب خوشی تک پہنچے جس کے ہم سب متلاشی ہیں۔ جی، اگر اس تمام گفتگو کا ایک نچوڑ نکالا جائے تو وہ صرف اتنا ہے کہ انسان کی اصل منزل باہر سے کچھ حاصل کرنا یا کچھ خاص بننا نہیں ہے، صحیح۔ بلکہ ان تمام جھوٹے خیالات، خوف اور لیبل سے آزاد ہونا ہے جو اس نے خود پر لاد رکھے ہیں۔ انسان کوئی ایسا محدود جسم نہیں ہے جسے ایک دن بس مٹی ہو جانا ہے۔ وہ دکھ، پریشانیاں اور تناؤ، یہ سب ذہن کے بنائے ہوئے عارضی بادل ہیں جو آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ بالکل۔ اور جب انسان اس سچائی کو پا لیتا ہے کہ وہ ایک پرسکون، ابدی اور خالص شعور ہے، تو وہ ذہن کی اس قید سے مکمل طور پر نکل آتا ہے۔ یہ احساس انسان کو ایک عجیب سی ہلکی پھلکی کیفیت میں لے جاتا ہے۔ مطلب سن کر ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے کندھوں سے کوئی بہت بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ میری ان تمام باتوں کے بعد سننے والوں سے یہی گزارش ہے کہ دن بھر کی مصروفیات میں کچھ لمحات ایسے ضرور نکالیں جہاں کسی بھی سوچ کا غلبہ نہ ہو۔ خود کو صرف ایک نام، ایک پیشے یا خاندانی ذمہ داریوں کے بوجھ تک محدود نہ رکھیں۔ ایک قدم پیچھے ہٹ کر محسوس کریں کہ یہ سب محض زندگی کا ایک تجربہ ہے۔ حقیقت میں آپ ایک خالص، خوشگوار اور ابدی آگاہی یعنی اویئرنیس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی آگاہی کے طور پر جینا سیکھیں، اور جب کوئی اس مقام پر کھڑا ہو کر دنیا کو دیکھتا ہے نا، تو زندگی واقعی کسی بوجھ کے بجائے ایک خوبصورت اور حیرت انگیز کھیل محسوس ہوتی ہے۔ کیا ہی شاندار اختتام ہے اس طویل سفر کا۔ واقعی زندگی ایک کھیل ہے، ایک تجربہ جس میں ہمارا اصل شعور ہمیشہ محفوظ، ہمیشہ پرسکون اور ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ ہم نے اس سلسلے کے آغاز میں بہت سے کائناتی اور گہرے سوالات اٹھائے تھے، تو کیوں نہ اسے ختم بھی ایک ایسے ہی گہرے اور غور طلب خیال پر کیا جائے؟ بالکل، ایک ایسا خیال جسے سن کر ذہن کی دوڑ تھوڑی دیر کے لیے رکنے پر مجبور ہو جائے۔ تو ذرا تصور کیجئے، اگر انسان کی ہر پریشانی، ہر خوف، ہر وہ دکھ جو اسے راتوں کو جگاتا ہے، وہ صرف اور صرف ایک خیال ہے، ایک ایسی کہانی ہے جسے اس نے خود سچ مان لیا ہے، تو آج بالکل اسی لمحے اگر اس خیال پر یقین کرنا چھوڑ دیا جائے، اس کہانی کو مزید ایندھن دینا بند کر دیا جائے، تو جو باقی رہ جائے گا وہی دراصل حتمی حقیقت ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔